فجر کی اذانوں کے ساتھ کراچی کے مضافات میں زندگی معمول کے مطابق جاگ اٹھی تھی۔ چاچا ہوٹل کے مالک چاچا روز کی طرح اپنی بھینسوں کا دودھ نکال کر چھوٹے کے ہمراہی میں تڑکے ہی پہنچ گئے تھے تاکہ گاہکوں کے آنے سے پہلے ان کے ناشتے کا بندوبست ہو سکے۔ ویسے بھی اس ہوٹل پر گاہک بہت آتے تھے۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ یہ ہوٹل ہائی وے کے ساتھ تھا، دوسرا آس پاس کلومیٹر تک کوئی دوسرا ہوٹل نہیں تھا، اس لیے ہائی وے سے گزر کر وہاں ٹرک ڈرائیوروں کا پیٹ پوجا کے لیے چاچا ہوٹل میں ہی رکنا پڑتا تھا۔ چاچا تو دودھ کی بالٹیاں سائڈ پر رکھ کر تھڑے پر بیٹھا غرارے کرنے لگا اور چھوٹا چارپائیوں کو بازیاب کرانے کے لیے کچن کے تالے کا دروازہ کھولنے لگا۔ تبھی اس کی نظر تندور کے ساتھ رکھے لکڑیوں کے ڈھیر پر پڑی۔ اسے وہاں کوئی چھپا ہوا نظر آیا۔ اس نے پھس پھس کی آواز لگا کر چچا کو متوجہ کر کے لکڑیوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ چاچا نے آنکھیں سکیڑ کر ڈھیر کو دیکھا، پھر کسی کے جھلک پا کر وہ تھڑے سے اتر آیا۔ وہ پہلوان تھا، اس نے چھپے ہوئے سے ڈرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور اس کے سر پر پہنچ کر اس کا شانہ دبوچ لیا۔ ہاں بھائی بول، کون ہے تو اور ادھر غصہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے فوراً منہ پر انگلی رکھ کر اسے چپ ہونے کو کہا، پھر ادھر ادھر دیکھا، پھر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ آہستہ بولو، نہیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں۔ کس کو پتہ چل جائے گا؟ چاچا اسی کے لہجے میں بولا۔ وہ جو اندر ہیں۔ اس نے کچن کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ چھوٹے نے ڈر کے مارے تالا ہاتھ سے چھوڑ دیا اور دروازے سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ دروازے پر تو تالا ہے، پھر کوئی اندر کیسے جائے گا؟ چاچا بولا۔ وہ دروازے سے نہیں گئیں؟ پھر؟ چاچا نے چونک کر پوچھا۔ وہ وہاں سے اندر گئی ہیں۔ چاچا اور چھوٹے نے اس کے ہاتھ کے اشارے کی طرف دیکھا تو ہنس پڑے۔ اوئے، وہ یہاں سے اندر گئی ہیں؟ کمال ہو گیا۔ چاچا نے روشن دان کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، جس میں کوئی بچی بھی مشکل سے گزرتی، اور اس کی باتوں سے تو لگتا تھا وہ کسی خاتون کا ذکر کر رہا ہے۔ ہاں، وہ سنجیدگی سے بولا، تم انہیں بتانا نہیں کہ میں یہاں ہوں، اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ بھاگ جائیں گی۔ چل نہیں بتاتے، پر ہمارے ملنے پر تو پابندی نہیں ہے نا۔ اوئے چھوٹے، تالا کھول۔ وہ بدستور مذاق اڑاتے ہوئے چھوٹے سے بولا، جس نے تالا تو کھول دیا لیکن دروازہ بھیڑا رہنے دیا۔ تو اسی لیے چھوٹا ہے۔ چاچا اس کے خوف پر اسے ملامت کرتا کچن کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ چھوٹا بھی خوف زدہ ہوتا اندر آیا، پھر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے سکا سانس لیا اور چارپائیاں باہر بچھانے لگا۔ اس نے اوٹ میں ہو کر اندر جھانکا، پھر انہیں وہاں نہ پا کر کچن میں آ گیا۔ وہ کہاں چلی گئیں؟ او پائیا، یہاں کوئی نہیں ہے۔ نہیں، وہ ادھر ہی تھی، میں نے خود دیکھا تھا۔ وہ سڑک کراس کر کے یہاں آئیں، پھر تندور پر چڑھ کر انہوں نے روشن دان سے اندر چھلانگ لگا لی۔ وہ ضرور مجھ سے چھپ رہی ہوں گی، اس نے کہا، پھر پلیٹیں اٹھا کر دیکھتا اور گلاس جھاڑتا ہوا انہیں ایسے تلاش کرنے لگا جیسے سوئی ہو۔ دیکھ، روشن دان سے چھلانگ لگا کر اندر آئی تھی، اب روشن دان سے چھلانگ لگا کر باہر چلے گئی ہوگی۔ ایسا کر تو اسے باہر جا کر ڈھونڈ جا، شاباش، اس نے پچکار کر کہا۔ ادھر وہ بھی ان کو نہ پا کر مایوس ہو گیا۔ وہ باہر آ گیا اور سڑک پر آنکھیں گھما گھما کر دیکھتا جیسے اندازہ کرنے لگا ہو کہ وہ کدھر گئی ہوں گی، پھر ایک سمت کا تعین کر کے دوڑ پڑا۔ جوتے نہ جانے کب اس کے پیروں سے نکل گئے۔ ویسے بھی رات بھر جاگنے کے بعد اب اس کے زخمی پاؤں جوتا پہننے کے قابل نہیں رہے تھے۔ وہ ننگے پاؤں سڑک پر بھاگتا جا رہا تھا۔ چاچا، یہ کون تھا؟ چھوٹے نے سوال کیا۔ پاگل تھا بیچارہ، چاچا نے کہہ کر چارپائی اٹھائی اور بچھانے کے لیے باہر لے آیا۔ رات آفاق کے آنے کے بعد ساجد بھی جلد ہی پہنچ گیا۔ ساری رات وجدان کی تلاش جاری رہی، دستکیں ہوتی رہیں، فون بجتے رہے مگر لا حاصل۔ اتنا تو بتا عائشہ، آخر ہوا کیا تھا؟ مصطفیٰ عظیم کے لہجے میں تھکن تھی۔ کتنی بار کہوں مصطفیٰ صاحب کہ کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ جب گھر آیا تو پہلے سے ہی پریشان تھا، بلکہ وہ تو کئی دنوں سے ملیحہ والے معاملے پر اپسیٹ تھا۔ مجھ سے دیکھا نہیں گیا اور اس سے کہا کہ ملیحہ سے شادی کر لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر میں اس کے لیے کھانا لینے چلے گئی، واپس آئی تو وہ گیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ بس اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں، لیکن آفاق کو بہت کچھ معلوم تھا۔ اس نے ملیحہ کے نام پر ان کو دیکھا، پھر سر جھکا کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ ابو، میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں اسپتالوں میں دیکھ لینا چاہیے، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ کچھ دن پہلے کے واقعے کو نظر میں رکھتے ہوئے مزمل نے کہا تو ساجد نے تائید کرنے لگا۔ بالکل ٹھیک کہا مزمل بھائی، ہمیں اس امکان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر چلیں؟ آفاق اٹھتے ہوئے بولا تو باقی تینوں بھی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر شہر کا کوئی اسپتال، کوئی کلینک ایسا نہیں تھا جہاں ان لوگوں نے وجدان کو تلاش نہ کیا ہو، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ گھر لوٹنے پر ان کے مایوس چہروں کو دیکھ کر عائشہ بیگم نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے کہا، کمال ہے مصطفیٰ صاحب، میں ماں ہوں، پھر بھی جس وقت سے آپ گئے ہیں مستقل دعا کر رہی تھی کہ کاش میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، اور آپ باپ ہو کر بھی بیٹے کو لیے بغیر آ گئے۔
مصطفیٰ عظیم نے ان کی طرف دیکھا، پھر نظریں چراتے ہوئے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کسی خیال کے تحت مزمل نے انیتا کو مخاطب کیا۔ انیکا، تم دھیان سے وجدان کے کمرے کی تلاشی لو، شاید وہ اپنا کوئی سراغ چھوڑ کر گیا ہو۔ آپ کے کہنے سے پہلے ہی یہ کام کر چکی ہوں اور مجھے اس کے کمرے سے ایسی کوئی چیز نہیں ملی، البتہ… اتنا بول کر وہ چپ ہوئی تو مزمل فوراً بولا، کیا؟ اس کا ڈرائیونگ لائسنس اور چیک بک وغیرہ سب غائب ہیں۔ میں نے باقی جگہ بھی چیک کیے ہیں مگر نہیں ملے۔ وہ جو کہنا چاہتی تھی سب پل میں سمجھ گئے۔ اس کا مطلب وجدان اپنے ضروری ڈاکومنٹس اور چیک بک ساتھ لے کر گیا ہے، اور اگر ایسا ہے تو وہ جہاں بھی گیا ہے یقیناً واپسی کے ارادے سے نہیں گیا۔ ساجد پریشان کن لہجے میں بولا۔ مصطفیٰ عظیم تو کچھ کہنے کے لائق ہی نہیں رہے اور عائشہ بھی دوپٹہ منہ میں چھپا کر سسکنے لگی۔ آفاق نے انیکا سے پوچھا، اس کے استعمال کی چیزوں میں اور کیا غائب ہے؟ اور تو کچھ بھی نہیں، اس کے کپڑے، جوتے اور باقی سامان سب اپنی جگہ پر ہے، بلکہ اس کا والیٹ بھی مجھے بیڈ کے دراز میں رکھا ملا، اور تو اور وہ ملیحہ کی تصویریں بھی گھر پر چھوڑ کر گیا ہے۔ ملیحہ کی تصویریں؟ ایک دم ہی آفاق کے لہجے سے حیرت بھری آواز نکلی۔ ہاں، انیکا نے کہا، پھر ایک لفافہ آگے بڑھاتے ہوئے بولی، یہ مجھے وجدان کی کتابوں میں رکھا ہوا ملا۔ آفاق سے پہلے مزمل نے وہ لفافہ اس کے ہاتھ سے لے کر تصویریں نکالی اور ایک تصویر پکڑ کر باقی مصطفیٰ عظیم کے ہاتھ میں دے دی۔ ساجد نے ان کے ہاتھ سے 2 تصویریں لے کر ایک آفاق کو دی اور ایک خود دیکھنے لگا۔ پہلی نظر میں وہ پہچان گیا تھا، یہ وہی تصویریں تھیں جو وجدان نے اس کے کیمرے سے کھینچی تھی، مگر اسے تردد ہوا، یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہی ملیحہ ہے؟ عائشہ مصطفیٰ نے تصویروں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے، وہ یقیناً تصویریں پہلے سے دیکھ چکی تھی۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ ملیحہ کی تصویریں ہیں؟ مصطفیٰ عظیم نے وہ سوال کیا جو سب کے ذہنوں میں تھا۔ میں ملیحہ سے مل چکی ہوں، اس نے بم پھوڑا۔ سب کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ مزمل نے سرسراتے لہجے میں پوچھا، کب؟ وہ بتانے لگی، جس دن وجدان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ وجدان سے ملنے گھر آئی تھی۔ اس نے خود بتایا تھا کہ وہ ملیحہ فاروقی ہے، پھر مجھے اپنا نمبر دے کر کہا تھا کہ وجدان سے کہوں اسے کال کر لے، لیکن میں نے اسے نمبر لے کر پھاڑ دیا۔ ویسے اب تو یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ وجدان گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ بے دلی سے ملیحہ کی تصویریں ٹیبل پر ڈالتے مزمل کے لہجے میں مایوسی تھی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں پولیس کی مدد لینی چاہیے، شاید وہ انہیں ڈھونڈ سکیں۔ مصطفیٰ عظیم کے چہرے پر ویرانی مستقل ڈیرا ڈال چکی تھی۔ وہ کمزور سے لہجے میں کسی کو مخاطب کیے بغیر بولے۔ لاؤنج میں بیٹھا ہر شخص ان کے اندر کی تھکن کو محسوس کر کے سر جھکا گیا۔ پریشانی سے ہونٹ کاٹتی، ان کی آنکھیں نم تھیں۔ وجدان سے ان کی محبت ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ ان کے لیے یہ سانحہ واقعی بہت عظیم تھا۔ شوہر کو نا امید ہوتے دیکھ عائشہ کو اپنی طاقت بھی کمزور پڑ گئی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کو چھلکنے سے باز رکھنے کے لیے کوشش نہیں کی تھی۔ ان کو روتے دیکھ مزمل کی افسردگی گہری ہوئی تھی۔ اسے بیک وقت وجدان پر غصہ بھی آ رہا تھا اور اس کے لیے بڑے بھائی کی طرح پریشان بھی ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ عظیم طویل خاموشی کے بعد تھکے ہوئے لہجے میں بولے، تم نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا ہے عائشہ۔ انہوں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بے بسی سے بولی، مگر میں تو اجازت دے چکی تھی مصطفیٰ صاحب، پھر کیوں؟ بات ادھوری چھوڑ کر وہ آنسو پینے لگی۔ دھڑکنیں تھم جاتی ہیں، سانسیں رک جاتی ہیں، مگر وقت نہیں رکتا۔ نور الہدیٰ نے سوچا، آج ملیحہ کا سوئم بھی ہو گیا۔ تم بہت بڑے وکیل ہو نا منیر حسین، ایک بات بتاؤ گے؟ قالین پر بچھی چاندنی پر بیٹھے بابا جان نے اپنے سامنے بیٹھے منیر حسین سے سوال کیا، اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو مقتول کے ماں باپ کو یہ حق ہوتا ہے کہ اگر چاہیں تو اپنی اولاد کے قاتل کو معاف کر دیں، لیکن اگر باپ ہی اپنی اولاد کا قاتل ہو تو خون کون معاف کرے گا؟ منیر حسین ان کے سوال پر حیران ہوتے ہوئے بولے، بچی کی ماں، اور اگر ماں پہلے ہی مر چکی ہو تو؟ آپ اس طرح کی باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب؟ کیونکہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن جن کا گناہ گار ہوں نہ مجھ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت ہے اور نہ ان سے معافی ملنے کی امید۔ میں جاننا چاہتا ہوں ان کے سوا وہ کون شخص ہے جو مجھے معاف کر سکتا ہے؟ ایک دم ہی ان کی آواز میں لرزش آ گئی اور آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے نور الہدیٰ نے اپنے جبڑے بھنچ لیے اور لا تعلق سے گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ ایسا کیا گناہ کیا ہے آپ نے؟ منیر حسین حیرت سے پوچھ رہے تھے۔ بابا جان نے اپنے کانٹتے ہونٹوں سے توقف کے بعد کہا، میں نے ملیحہ کو قتل کیا ہے۔ اس انکشاف کو سن کر سب منہ کھولے انہیں حیرت سے دیکھنے لگے۔ آپ جانتے ہیں بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ افتخار سرسراتی آواز میں بولے۔ ہاں، مگر تم نہیں جانتے افتخار کہ کیسے میں نے اپنی خود پسندی، ضد اور ہٹ درمی کا سلو پوائزن دے کر ملیحہ کو مار ڈالا، کیسے اپنے فیصلے کی الٹی چھری سے اس کی شرح کاٹی، کس طرح اپنی انا کے ہاتھوں اس کے دل کا گلا گھونٹا، ایک پل کی موت نہیں دی اسے، پل پل اس کے جسم سے روح کھینچی ہے، تڑپا تڑپا کر مارا ہے، اپنی بیٹی کو لمحہ لمحہ اذیت بخشی ہے۔ نور الہدیٰ کے لیے ان کا اعتراف بھی ناقابل برداشت تھا۔ وہ غیر محسوس انداز میں اٹھے اور باہر نکل گئے،
لیکن کیوں؟ افتخار حسین حیرت سے سوال کر رہے تھے۔ آخر ملیحہ سے کیا گناہ سرزد ہوا تھا؟ بابا جان تڑپ کر بولے، میری بیٹی معصوم تھی افتخار حسین، اس کے نامہ مال میں کوئی گناہ درج نہیں۔ ہاں مگر میں نے محبت کو اس کا گناہ جانا۔ محبت؟ آمنہ خالہ نے دہرایا۔ ہاں محبت، میری بیٹی نے محبت کی تھی۔ کس سے؟ بابا جان نے بڑی مانی کو دیکھا اور کہا، وجدان مصطفیٰ سے۔ کیا؟ سمیرہ رفاق کے سوا ہر شخص شوقڈ رہ گیا۔ بے ساختہ سب کی نگاہوں میں ملیحہ کا جنازہ اٹھائے ہوئے وجدان کا چہرہ گھوم گیا۔ میں ملیحہ کی شادی نہیں کر رہا افتخار، بلکہ اپنی بیٹی کی موت کا وقت، دن اور تاریخ طے کر رہا تھا۔ ان کی آواز لڑکھڑا گئی اور وہ کانپتے لہجے میں بولے، اور دیکھو ذرا، موت نے ایک پل کے لیے بھی تاخیر نہیں کی۔ وہ پھر بلند آواز روتے ہوئے بے بسی سے کہنے لگے، میری ملیحہ کو کوئی ڈھونڈ لائے، میں اس کے پیروں میں سر رکھ کر معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ افتخار حسن کا اپنا دکھ کچھ کم نہیں تھا۔ جس کے چہرے میں اپنی مرحومہ بہن کا عکس دیکھتے تھے وہ آئینہ ٹوٹ گیا تھا۔ انہیں خود بھی ملیحہ سے بڑی محبت تھی۔ وہ جب بھی بابا جان کو دیکھتے تھے انہیں ان پر ترس آتا تھا۔ اللہ نے کتنی دیر سے اولاد دے کر کتنی جلدی واپس لے لی، مگر اب ان کے دل میں بابا جان کے لیے کوئی ہمدردی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ یوں بے حس نگاہ انہیں روتے دیکھ رہے تھے جیسے ان کے آگے تماشا چل رہا ہو۔ کس امید پر معافی کی بات کرتے ہو بھائی صاحب؟ وہ سرد لہجے میں بولے، جب آپ نے ہی اپنی بیٹی کی بے گناہی نہیں بخشی تو کوئی آپ کے گناہ کیسے بخش سکتا ہے؟ مجھ میں تو اتنا ظرف نہیں کہ میں اس بے حس پر ترس کھاؤں کہ جس نے اپنی اولاد پر ترس نہیں کھایا۔ کیا آپ میں اتنا ظرف ہے کہ خود پر ترس کھائیں، خود کو معاف کر سکیں؟ بابا جان نے مجرموں کے انداز میں سر جھکا لیا۔ جب آپ خود کو معاف نہیں کر سکتے تو بتائیں کوئی اور آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ وہ رکے، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، میں جانتا تھا آپ خود پسند ہیں، اپنی انا، اپنی ضد آپ کو ہر چیز سے پیاری ہے، مگر میں سوچتا تھا آخر آپ ملیحہ کے باپ ہیں، جو کچھ اس کے لیے آپ کے دل میں ہے کسی کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ میں کتنا صحیح تھا، جو سنگ دلی ملیحہ کے لیے آپ میں تھی اور وہ کسی میں نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ بول کر چپ ہوئے تو بابا جان کہنے لگے، رک کیوں گئے افتخار؟ مرنے والے سے تمہارا خون کا رشتہ تھا، کوسو مجھے، تانے دے دے کر مار ڈالو، ہاتھ اٹھاؤ اور بد دعا مانگو میرے لیے، کوئی ایسی سزا منتخب کرو جس سے میری روح کام جائے۔ سزا کا انتخاب ہو چکا بھائی صاحب۔ آمنہ خالہ شعلہ باز نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اب آپ عمر بھر خود کو کوسیں گے، اپنے خالی دامن کو پھیلا کر خود کو بد دعائیں دیں گے۔ آپ کا نقصان آپ کو یاد آ کر آپ کی روح کو تڑپائے گا۔ اپنا گناہ جتنا بڑا ہے اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ آپ عمر بھر خود سے معافی کی بھیک مانگتے رہیں اور عمر بھر خود کو معاف نہ کر سکیں۔ بابا جان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ افتخار حسن اٹھ کھڑے ہوئے تو سب ان کی تقلید میں اٹھ کر جانے لگے۔ تم مجھے معاف کیے بغیر نہیں جا سکتے افتخار۔ وہ حواس باختہ سے اٹھ کر ان کے پیچھے آئے، اور میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ افتخار حسن نے ہمیشہ انہیں احترام دیا تھا، ان سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ نظریں جھکا کر رکھتے تھے، مگر آج ان کے دل میں بابا جان کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ وہ بد لحاظی سے بول کر ان کا ہاتھ جھٹکتے آگے بڑھ گئے۔ رک جاؤ منیر حسن۔ بابا جان نے اب ان کا بازو تھاما تھا۔ آپ کس رشتے سے مجھے روکتے ہیں بھائی صاحب؟ میری بہن کو گزرے ہوئے برسوں بیت گئے اور آج اس کی بیٹی بھی مر گئی، اب آپ کا ہم سے کیا واسطہ؟ جائیے بھائی صاحب، اللہ آپ کو آپ کا عذاب مبارک کرے۔ وہ سختی سے ان کا ہاتھ جھٹک کر باہر نکل گئے اور ان کے پیچھے ممانیاں، خالہ اور تمام کزنز بھی۔ اب قصر فاروقی میں ان کا کیا رکھا تھا؟ نور الہدیٰ لان میں ٹہل رہے تھے۔ ان لوگوں کو اندر سے نکل کر گاڑیوں میں بیٹھتے دیکھ وہ تیزی سے پورچ میں آ گئے۔ افتخار حسن بیٹھنے کے لیے دروازہ کھول چکے تھے۔ مامو جان، نور الہدیٰ نے پیچھے سے آ کر دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ افتخار حسن پلٹ کر انہیں دیکھنے لگے۔ بولو نور الہدیٰ، ویسے اب لگتا تو نہیں کہ کچھ کہنے کو باقی بچا ہے؟ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی نور الہدیٰ کو مجرم سمجھنے لگے۔ انہوں نے سر جھکا لیا اور صفائی دینے کے لیے آہستہ آواز میں بولے، میں لا علم تھا مامو جان۔ جانتا ہوں۔ ان کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ نور الہدیٰ ان کا چہرہ دیکھ کر ملتجی انداز میں بولے، مجھ سے اپنا رشتہ مت توڑیے گا مامو جان۔ تم سے میرا رشتہ ہی کب تھا؟ وہ اچانک ہی صفاق ہو گئے، اور جس سے رشتہ تھا وہ اب نہیں رہی۔ ہاں مروت باقی تھی، لیکن اب مروت نبھانے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ نہیں نور الہدیٰ، اب قصر فاروقی میں میرے لیے کچھ بھی نہیں بچا، سب ٹھکانے لگ چکا۔ آپ بابا جان سے ناراض ہیں؟ تم نہیں ہو؟ انہوں نے پلٹ کر سوال کیا۔ ہوں، ہونٹ دبا کر بولتے وہ سر اقرار میں ہلانے لگے، لیکن انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ نور الہدیٰ کو دیکھ کر رہ گئے، پھر اللہ حافظ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ نور الہدیٰ 2 قدم پیچھے ہٹے، وہ گاڑی نکال کر لے گئے۔ وہ کھڑے پورچ کی زمین کو گھور رہے تھے۔ انہیں بابا جان کا خیال آیا تو اندر آ گئے، مگر ان کے قدم انٹرس سے آگے نہ جا سکے۔ گلاس وال کے ایک طرف لاؤنج میں بابا جان اپنے سر کو بازو میں چھپائے بیٹھے ملیحہ کو مخاطب کر کے رو رہے تھے۔
تم کیا مجھ سے منہ موڑ کر چلی گئی؟ ہر کوئی مجھ سے منہ موڑ رہا ہے، یہ کیسی روایت ڈال گئی ہو؟ یہ سزا ہے کہ کوئی مجھ سے سزا کے قابل نہیں سمجھتا، نہ سزا ملتی ہے نہ معافی، کفارہ کیسے ادا ہو؟ نور الہدیٰ پتھر کی طرح استیدا ہو گئے۔ ان کی دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی، ایک طرف ان کا دل چاہ رہا تھا کہ بابا جان کو گلے لگا لیں، دوسری طرف دل چاہتا تھا منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں۔ ایک محبت آگے کو کھینچ رہی تھی، دوسری پیچھے کو۔ وہ کشمکش میں الجھ گئے، سوچ سوچ کر ان کا دماغ پھٹنے لگا تو بے رحمی سے دل میں بابا جان کو مخاطب کر کے بولے، فکر مت کریں بابا جان، میں آپ کو سزا دوں گا، وہی سزا جو آپ نے عمر بھر ملیحہ کو دی۔ اور بڑی بے اتنائی سے وہ چلتے ہوئے بابا جان کے پاس سے گزر کر سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ روتے ہوئے بابا جان نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور حیرت سے سوچنے لگے، بے حسی کی صفت نور الہدیٰ میں تو نہیں تھی۔ کاش تم نے پہلے بتا دیا ہوتا آفاق، تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ تب بھی یہی ہوتا تایا ابو۔ آج پھوپھا جان کی جو حالت ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ملیحہ اب اس دنیا میں نہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہوتی تو پھوپھا جان کسی قیمت پر وجدان کو قبول نہیں کرتے۔ ان کی سخت طبیعت کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور رہ گئی ملیحہ تو کون نہیں جانتا کہ اسے ہارنے کا شوق تھا۔ جب وہ ہتھیار ڈال چکی تھی تو آپ کیا کر لیتے؟ افتخار حسن جانتے تھے وہ صحیح کہہ رہا تھا، اس لیے چپ ہو گئے، لیکن منیر حسن مطمئن نہ ہوئے۔ پھر بھی آفاق، تمہیں بتا دینا چاہیے تھا، شاید کوئی راستہ نکل پاتا۔ ملیحہ نے کون سا کسی گئے گزرے کا انتخاب کیا تھا؟ وہ آخر کس بیس پر وجدان کو ریجیکٹ کرتے؟ بس ایک ذرا ان کی انا ہی تو تھی، ٹوٹ جاتی۔ آفاق صحیح کہہ رہے ہیں چاچو، واقعی کوئی راستہ نہیں تھا۔ ملیحہ کبھی بھی پھوپھا جان کی مرضی کے بغیر وجدان سے شادی نہیں کرتی، اور پھوپھا جان بھی اس کی اس کمزوری سے واقف تھے، پھر بھلا وہ رضامندی دیتے ہی کیوں؟ بلکہ سچ تو یہ ہے ملیحہ کی اس کمزوری نے ہی پھوپھا جان کے نا کو آسمان پر چڑھا رکھا تھا۔ میں مانتی ہوں ان کا رویہ ہمیشہ ہی ملیحہ کے ساتھ ناروا رہا ہے، لیکن ملیحہ نے بھی تو کبھی پلٹ کر شکایت نہیں کی، پھر وہ کیوں احساس کرتے؟ اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ جتنا ذکر کرو گے اتنا ہی دل جلے گا۔ بس اب ختم کرو اس قصے کو۔ چھوٹی ممانی کے لیے سچ مچ یہ ٹاپک تکلیف دہ تھا۔ وہ جھنجھلا کر بولی، آفاق مجھے وجدان کے پاس لے جاؤ، نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ افتخار حسن فکر مند سے ہو گئے۔ آفاق ان کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ آفاق نے نظر جھکا لی۔ یہی تو پتہ نہیں چل رہا وہ کس حال میں ہے۔ کیا مطلب؟ آمنہ خالہ نے ٹھٹک کر پوچھا۔ وجدان پرسوں رات سے لاپتہ ہے۔ کیا کہا؟ بڑی ممانی سہم کر بولی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، وجدان گھر سے چلا گیا ہے۔ پرسوں جب میں اسے قبرستان لے آیا تو اس کی دماغی حالت نارمل نہیں تھی، پھر میں نے اسے گھر ڈراپ کیا تھا، یہ سوچ کر کہ کچھ دیر آرام کرنے سے اس کی حالت سنبھل جائے گی، مگر وہ گھر سے چلا گیا۔ اس کے نکلتے ہی انکل اور مزمل بھائی نے اسے تلاش میں لگ گئے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ سب دوستوں اور رشتہ داروں کے گھر چیک کر لیا، پورے شہر کے اسپتال دیکھ لیے، لیکن وہ نہیں ملا۔ کل میں اور ساجد مزمل بھائی اور انکل کے ساتھ مل کر سارا دن اسے سڑکوں اور پارکوں میں تلاش کرتے رہے۔ شہر کا کوئی ایسا کونا نہیں چھوڑا ہم نے جہاں اسے نہ ڈھونڈا ہو۔ سمجھ نہیں آتا اسے زمین نکل گئی یا آسمان، کہیں سے کوئی خبر تک نہیں۔ اب تو پولیس میں بھی رپورٹ کروا دی ہے، اور صبح کے اخباروں میں اس کی گمشدگی کا اشتہار بھی چھپ گیا ہے۔ دعا کریں کہیں سے کوئی اطلاع مل جائے۔ اس نئی افتاد پر ہر کوئی چپ سا ہو گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف سے بری خبریں مل رہی ہیں، سکون تو جیسے اب رخصت ہو گیا ہے۔ افتخار حسن گھبرا کر بولے۔ منیر حسن نے ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا جو ٹوٹ سے گئے تھے، پھر آفاق سے تیز لہجے میں بولے، تم یہ سب آج بتا رہے ہو؟ اور کیا کرتا؟ جو ثانیہ گزر چکا وہ کیا کم ہے جو میں آپ کو اور پریشان کرتا؟ اچھا اب یہ باتیں چھوڑو، بڑی ممانی پریشانی سے لہجے میں بولی، پھر اپنے شوہر سے کہا، افتخار ہمیں وجدان کے گھر چلنا چاہیے۔ تائی جان آپ وہاں نہ جائیں تو بہتر ہے۔ کیوں؟ وہ اسے دیکھ کر بولی، کیونکہ آپ بار بار ملیحہ کا نام لے کر رونے لگتی ہیں، اور میں نے وجدان کے گھر والوں کو ملیحہ سے اپنے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ شاید وجدان نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی، ورنہ وہ ضرور ذکر کرتے۔ پھر انہیں ملیحہ کے انتقال کے بارے میں بھی کوئی اطلاع نہیں۔ لیکن تم نے یہ سب ان سے کیوں چھپایا جبکہ اس کی ضرورت نہیں؟ منیر حسن کی بات سن کر آفاق نے کہا، تو کیا بتاتا کہ ملیحہ کی موت کے صدمے نے وجدان کے دماغ پر گہرا اثر کیا ہے، اور اس نے ہوش مندی میں نہیں بلکہ پاگل پن کی کیفیت میں گھر چھوڑا ہے، تاکہ ان کے دلوں سے رہا سہا اطمینان بھی رخصت ہو جائے، جیسے میرے دل سے رخصت ہو گیا ہے۔ اور اب تو درد بھٹکتا وہ سچ مچ پاگل ہو گیا ہوگا۔ غلط لوگوں کو دل میں جگہ دی، ان دونوں نے تو اپنے دل کے آگے کسی اور کے دل کی پرواہ ہی نہیں کی۔ آفاق دل گرفتہ سا ہو گیا، وہ چشمے تصور سے وجدان کو کریا کریا دیوانوں کی طرح بھٹکتے دیکھ رہا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد نمازی مسجد سے نکل رہے تھے جب وہ خستہ حال شخص یکدم کہیں سے آ دھمکا۔ اس کے سر کے بال اور بڑھی ہوئی داڑھی میں گرد جمی ہوئی تھی، کپڑوں کی حالت ابتر ہو رہی تھی، ڈھیروں مٹی لیے زخمی پاؤں، جوتے کی کیسے آزاد تھے۔
وہ یقیناً کوئی دیوانہ ہی تھا جو ایک ایک کو پکڑ کر پوچھ رہا تھا، تم نے انہیں دیکھا ہے؟ ابھی وہ ادھر تھی۔ نہیں نہیں ادھر نہیں، ادھر، ہاں ادھر ہی تھی۔ پھر پتہ نہیں کدھر گئیں، انہیں جاتے دیکھا ہے؟ اس نے پہلے مسجد کی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا، پھر فوراً ہی انہیں منع کرتے ہوئے وہ اندر برآمدے کی طرف اشارہ کرنے لگا، مگر کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ ہر شخص اس سے بچ کر نکلنے کی کوشش میں تھا۔ وہ التجائیں کرنے لگا، کوئی تو بتا دے وہ کہاں گئیں، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی تو مجھے بھیک میں ان کا دیدار دے دے۔ اپنی فریاد کی رائگاں جانے پر اس نے یک دم ہی سفید کاٹن کی کلف لگے شلوار قمیض میں ملبوس سیاہ رنگت کے موٹے سے آدمی کو دبوچ لیا۔ اس پر جنون سوار ہونے لگا تھا۔ موٹے کو جھنجھوڑتے وہ چیخنے لگا، تو مجھے بتا وہ کہاں ہے، بتا، میں جانتا ہوں تجھے پتا ہے، بول کدھر ہیں وہ پہلے تو اس افتاد پر گھبرا گیا، پھر خود کو چھڑا کر ہکارے سے زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ ہٹ پاگل کہیں کا، سارے کپڑوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ وہ تھپڑ کھا کر گر پڑا۔ تبھی اسے نمازیوں کی بھیڑ کے اندر کسی کی جھلک دکھائی دی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر اس کی طرف بھاگا تھا۔ موٹے شخص نے جو اس پاگل کو اٹھ کر اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو حواس باختہ سا ہو کر اس نے فوراً جھک کر ایک پتھر اٹھایا اور تاک کر اس کی طرف پھینک دیا۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ گیا۔ وہ بس ایک پل کو ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دوہرا ہوا تھا، پھر بہتے خون کی پرواہ کو چھوڑ کر وہ بے اختیار اس طرف بڑھا تھا۔ موٹے شخص نے جو بدستور سے اپنی طرف آتے دیکھا تو ایک اور پتھر اٹھا کر اسے دے مارا۔ پھر ایک ساتھ کئی پتھر اس نے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیے اور ایک کے بعد ایک مارنے لگا۔ باقی نمازیوں نے جو ایک پاگل کو اس موٹے آدمی سے بھڑتے دیکھا تو وہ بھی اس پر پل پڑے۔ شرم نہیں آتی، نمازیوں کو پریشان کرتا ہے، ہٹا کٹا مستنڈا ہو کر آوارہ گردی کرتا ہے، مسجد جیسی متبرک جگہ تیری بدماشی کے لیے نہیں ہے۔ ہر طرف سے ایسے جملے پڑ رہے تھے اور اسی رفتار سے لاتیں اور گھونسے بھی، مگر وہ خوشبو میں ڈھلے اسپیکر پر نظریں جمائے اپنا ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا، بدن کی پوری طاقت لگا کر خود کو ان کے چنگل سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، پر اس کی ایک نہ چلی۔ اسے اتنے سارے بے رحم لوگوں کے شکنجے میں دیکھ کر ان کی جھیل سی آنکھوں میں طغیانی آ گئی۔ پھر جیسے اسے برداشت نہ ہو سکا اور وہ اچانک ہی پلٹ کر بھاگنے لگی۔ رک جائیں، مت جائیں مجھے چھوڑ کر، وہ چلایا، پھر اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دھکیلنے لگا۔ وہ جب تک چپ کر کے پٹتا رہا، لوگ اسے پیٹتے رہے۔ اب وہ جو انہیں دھکے مار کر خود کو چھڑانے لگا تو سب اسے چھوڑ کر خوف زدہ سے ہو کر پیچھے ہو گئے اور وہ اس کے پیچھے بھاگا جو نظروں سے اوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ پھر بھاگتے بھاگتے اسے پتھر سے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اس کے دانتوں سے خون نکل آیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جدھر وہ گئی تھی، پھر گھبرا کر چاروں طرف نظر گھمائی، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں برسنے لگی۔ اوندھے منہ لیٹے اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور کرب سے فریاد کی صورت پکارنے لگا، یا اللہ! لوگ ہنس رہے تھے، بچے پاگل پاگل کی صدائیں لگاتے، تالیاں بجا رہے تھے اور وہ زمین پر پوری طاقت سے ایک ہاتھ کا مکہ بنائے زمین کو پیٹ پیٹ کر اپنے زخمی ہاتھ کر رہا تھا۔ دھول اڑ اڑ کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ کرب سے چلاتا رہا۔ قریب ہی ایک دکان کے باہر کھڑا شخص اس تماشے سے محظوظ ہوتا ہوا اپنے سامنے کھڑے آدمی سے بولا، دیکھو یار کیا تماشا چل رہا ہے۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، ادھر دیکھو، اصل تماشے کی خبر آج اخبار میں چھپی ہے۔ سنتے آئے ہیں لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں، پر اب تو لڑکے بھی گھر سے بھاگنے لگے۔ اس نے مطلق دھیان نہ دیتے ہوئے اخبار میں چھپی خوش شکل اور خوش لباس نوجوان کی تصویر اسے دکھائی، جس کے نیچے لکھا تھا، نام وجدان مصطفیٰ، ولد مصطفیٰ عظیم، عمر 25 سال، رنگت سانولی، قد 5 فٹ 11 انچ، بلیک شرٹ بلیک پینٹ میں ملبوس اور پیروں میں بوٹ پہنے ہوئے ہیں، ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا ہے۔ اگر کسی کو وجدان مصطفیٰ کے بارے میں اطلاع ہو تو برائے مہربانی نیچے دیے گئے ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کریں۔ اطلاع دینے والے کو 1 لاکھ روپے نقد انعام دیا جائے گا۔ اس نے اپنے ساتھی سے اخبار لے کر بلند آواز میں خبر پڑھی اور دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ بابا جان کی پہلے بھی کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی، بس بوائی اور کٹائی کے سیزن میں نگرانی کے لیے زمین پر چلے جاتے تھے، یا پھر اگر کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا تو اس کے حل کے لیے انہیں جانا پڑتا۔ منافع اور اخراجات اندراج بھی ان کا سردرد نہیں تھا، مگر جب وہ قصر فاروقی میں ہوتے تو واقعی ریٹائرڈ لائف گزارا کرتے۔ فراغت و فراوانی میں یا تو ملک ناصر کے گھر پر ہوتے یا ملک ناصر قصر فاروقی میں ڈیرہ ڈالے بیٹھے رہتے۔ دونوں دوست جوانی کے قصوں اور آرمی لائف کی یادوں کو دہراتے، شطرنج کی بساط پر ایک دوسرے کو شہمات دیتے، مگر ملیحہ کے جانے کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ زمینوں کے معاملات میں ان کی دلچسپی تھی،
منشی جو چاہے فصل بوتا، جس دام پہ چاہتا فصل منڈی میں بیچ آتا، کوئی باز پرس نہ کرتے۔ کتنی بار نور الہدیٰ سے بھی کہا کہ اب وہ زمینوں کے معاملات ہینڈل نہیں کر پاتے، اس لیے نور الہدیٰ ان کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لے، مگر نور الہدیٰ نے صاف جواب دے دیا، اگر زمینوں کے معاملات نہیں سنبھال سکتے تو بیچ دیں، مجھے اپنے بزنس سے فرصت نہیں۔ اور زمینوں کو بیچنا بابا جان کو گوارا نہیں تھا۔ خیر کسی نہ کسی طرح معاملات چلتے رہے۔ بابا جان اپنے کمرے تک محدود ہو گئے تھے، ملک ناصر کی طرف جانا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ خود آ جاتے تھے، مگر اب شطرنج کی بساط نہیں بچتی تھی، بس ملیحہ کا ذکر ہوتا، اور ملیحہ کے ذکر میں خوشی کہاں تھی؟ ان کی تو پوری زندگی پچھتاوا بن گئی، اور پچھتاوے کا احساس کسی پل ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ ان کے پاس ملیحہ کو یاد کر کے آنسو بہانے کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ احساس جرم سے بے حال وہ بند کمروں میں ملیحہ کی تصویر کے آگے چلایا کرتے تھے، ملیحہ میری جان، اپنے بابا کو معاف کر دو، میرے گناہ بخش دو بیٹا، طرز کھاؤ اپنے باپ پہ۔ وہ ملیحہ کی ڈائری کو سینے سے لگائے روتے جاتے۔ نور الہدیٰ کی بے تنائی اس سے سوا تھی۔ انہوں نے بابا جان سے نہ کوئی جھگڑا کیا، نہ ناراضگی کا اظہار، بس ان سے لا تعلق ہو گئے۔ بابا جان کی چینخیں ان کے کانوں تک بھی آتی تھی، مگر وہ کبھی انہیں دلاسا دینے نہیں آئے، الٹا اپنی سرد مہری سے ان کے احساس جرم کو اور بڑھا جاتے۔ انہوں نے بابا جان کو گھر میں رکھے سامان کی طرح سمجھ لیا، کبھی ان کے کمرے میں جھانکا تک نہیں، اور اگر کبھی بابا جان ہی ان کے پاس چلے آتے تو اس طرح نظر انداز کرتے کہ وہ کٹ سے جاتے، مگر شکایت کیسے کرتے؟ انہوں نے بھی تو ملیحہ کو کبھی خود سے قریب نہیں ہونے دیا تھا، لیکن ملک ناصر سے برداشت نہیں ہو سکا اور وہ نور الہدیٰ کے پاس جا پہنچے۔ جس شخص نے تمہیں کبھی باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دی، اس کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو، کاٹ کباڑ کی طرح اسے ایک کونے میں ڈال دیا ہے۔ نور الہدیٰ ان کے جلال کے جواب میں بے تاثر لہجے میں بولا، آپ کس سلوک کی بات کر رہے ہیں انکل؟ میری طرف سے بابا جان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، ان کا مقام اس گھر میں جو کل تھا وہی آج بھی ہے، گھر کے سارے ملازمین ان کے حکم کے پابند ہیں، اور میں نے بھی انہیں سختی سے ہدایت دے رکھی ہے کہ بابا جان کے آرام و سائش کا خیال رکھیں۔ نوکر تمہارا نعم البدل نہیں ہو سکتے نور الہدیٰ، تمہیں خبر بھی ہے اظہر کئی دن سے بیمار ہے، کہ ایک منٹ تمہیں توفیق نہیں ہوئی کہ جا کر بیمار آدمی کی خیریت دریافت کر لو جس نے تمہیں اولاد کی جگہ رکھا ہے۔ بابا جان بیمار ہیں؟ اس خیال سے ہی وہ اندر تک بے چین ہو گئے، لیکن جب بولے تو ان کی آواز احساس سے خالی تھی۔ گھر میں تین ڈرائیور موجود ہیں، اگر وہ بیمار ہیں تو مجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل جا سکتے ہیں، اور اگر خود نہ بھی جانا چاہیں تو ڈاکٹر کو فون کر کے گھر بلوا لیں۔ ملک ناصر ان کی بے حسی پر حیران رہ گئے۔ اس کی بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں، تمہارے پاس ہے، تم اپنی زندگی میں مگن ہو گئے ہو، لیکن انہیں تمہاری ضرورت ہے، کبھی 2 گھڑی کے لیے ہی صحیح ان کے پاس بیٹھ جایا کرو، تنہائی کو جھیلنا آسان نہیں ہوتا۔ تنہائی، وہ زہر کھند ہو کر بولے تھے، پھر اٹھے اور صوفے کی بیک پر جا کر دونوں ہاتھ اس کی پشت پر رکھتے ہوئے بولے، تنہائی کو جھیلنا آسان نہیں ملک انکل، اور ملیحہ نے جذباتی تنہائی کے ساتھ 9 سال گزارے ہیں بنا شکایت کیے، اور بابا جان چند مہینوں میں ہی شکوہ کرنے لگے۔ ملک ناصر ہکا پکا رہ گئے۔ تم ایک باپ سے اس کی بیٹی کی موت کا انتقام لینا چاہتے ہو، کیا تمہیں یہ حق ہے؟ مرنے والی اگر ملیحہ ہو اور مارنے والے بابا جان، تو ہادی بھائی کو حق ہے کہ وہ ملیحہ کی موت کا انتقام لے سکیں۔ ان کے لہجے میں کوئی گنجائش نہ پا کر ملک ناصر چپ ہو گئے۔ بعد میں جب بابا جان کو پتہ چلا تو کہا، نور الہدیٰ سے بدگمان نہ ہونا ملک، اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، میں اسی سلوک کا حقدار ہوں۔ اس نے تو بہت صاف کہہ دیا تھا کہ اسے ملیحہ کے ساتھ کی ضرورت نہیں، وہ یوں بھی اس سے محبت کر لے گا، مگر میں نے زبردستی ملیحہ کو اس کے ساتھ نتھی کرنا چاہا۔ وہ ملیحہ کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتا تھا، کہاں تو میں نے ہی اسے ملیحہ کی تکلیف بنا دیا۔ ذرا سوچو تو ملک، میرے ہاتھوں اس کا کتنا بھاری نقصان ہوا ہے، پھر وہ اتنا بڑا ظرف کہاں سے لائی کہ مجھے معاف کر سکے۔ پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن پچھتاؤں سے دامن چھڑانا بہت مشکل ہے۔ صوبہ پنجاب کے دور دراز علاقے میں سرحدی پٹی کے بالکل قریب واقع پسماندہ گاؤں چنگچو میں آبادی محض صرف چند 100 نفوس پر مشتمل تھی۔ مولوی عبدالحق کا شمار اس چھوٹی سی آبادی کے معززین میں ہوتا تھا۔ مولوی عبدالخالق گاؤں کے مؤذن تھے اور جماعت کے امامت میں بھی ان کے فرائض شامل تھے۔ ان کے باپ کو گاؤں والے عقیدے سے بڑے امام صاحب کہتے تھے۔ مولوی عبدالخالق سے پہلے وہی اذان اور نماز پڑھایا کرتے تھے۔ بڑے امام صاحب دیندار آدمی تھے، لیکن انہوں نے دنیا کا دامن بھی تھاما، اور حسن و خوبی اور دین و دنیا میں توازن قائم رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ اپنے بیٹے کی تربیت بھی انہی خطوط پر کی۔
پیش امام کی ذمہ داری سنبھالنے سے پہلے وہ لاہور سے گریجویشن کر چکے تھے۔ پھر جب وہ اپنے والد کے پیچھے نماز پڑھنے لگے تو بڑے امام نے ان کو روزگار اپنانے کی ترقی دی۔ مولوی عبدالخالق نے اپنے گھر کے ہی ایک کمرے میں دکان کھول لی۔ مہینے میں ایک بار دکان میں سامان ڈالنے کے لیے وہ شہر کا چکر لگاتے۔ ان کی دکان میں اشیاء خورد و نوش کے علاوہ بنیادی زندگی کی ضرورت کا سامان بھی موجود تھا، یعنی ایک لحاظ سے اسے گاؤں کا جنرل اسٹور کہا جا سکتا تھا۔ بڑے امام صاحب کا برسوں پہلے انتقال ہو چکا تھا اور اب تو مولوی عبدالخالق بھی بزرگی کی عمر میں داخل ہو چکے تھے۔ مولوی صاحب اپنے گاؤں میں ایک لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی، مگر اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ رفیقہ ہاجرہ بی بی حیات تھیں اور ہر خاص و عام میں ملانی جی کے نام سے مشہور تھی۔ سالوں سے مولوی عبدالحق ایک ہی لگی بندھی روٹین کے عادی ہو چکے تھے۔ فجر کی اذان سے ذرا پہلے جس وقت رات کا آخری پہر ڈھل رہا ہوتا وہ جاگ جاتے، پھر تہجد کی نماز پڑھ کر اپنی بیوی کو جگاتے، گاؤں کی کچی گلیوں سے گزر کر مسجد آ جاتے۔ پھر جب تک فجر کی اذان کا وقت ہوتا مولوی صاحب مسجد میں جھاڑو لگا کر نمازیوں کے لیے صحن میں دریاں بچھا چکے ہوتے۔ نماز کے بعد کچھ دیر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے، پھر دکان کے لیے اٹھاتے جو ظہر کی نماز کے لیے بند ہو جاتی تھی۔ نماز کے بعد 1 گھنٹے کا درس ہوتا جس میں بڑے احکام شریعت کے بجائے چھوٹی چھوٹی عام و فہم باتوں کو شامل کیا جاتا، وہ باتیں جن سے انسان کے کردار کا بنیادی ڈھانچہ تشکیل ہوتا ہے۔ بڑے امام صاحب اکثر مولوی عبدالخالق سے کہا کرتے تھے، اصل چیز بنیاد ہی ہے، تو بنیاد مضبوط کیے جا، عمارت خود بخود مضبوط اور سیدھی اٹھے گی۔ درس ختم کر کے پھر مولوی صاحب دکان پر آ بیٹھتے اور پھر عصر کی نماز پڑھ کر گھر لوٹتے تو صحن میں گاؤں کے بچے سپارے اور اسکول کی کتابیں لے کر بیٹھ کر ان کا انتظار کر رہے ہوتے۔ مولوی صاحب دکان اور گھر کے صحن کا درمیانی دروازہ کھول دیتے اور دکانداری کے ساتھ دین اور دنیا کی تعلیم بھی جاری رہتی تھی۔ یہ سلسلہ مغرب تک رہتا، پھر عشاء کے بعد مسجد میں ہی نمازیوں کی بیٹھک ہوتی جس میں دینی اور دنیاوی ہر طرح کے مسئلہ زیر بحث لائے جاتے۔ یہ بیٹھک 1 سے 1.5 گھنٹے میں برخاست ہوتی اور لوگ اٹھ کر اپنے اپنے گھروں میں سونے چلے جاتے۔ اتنے برسوں میں آج پہلی بار مولوی صاحب کی روٹین میں فرق آیا تھا۔ آج ظہر کے بعد درس کی محفل نہیں ہوئی اور مولوی عبدالخالق نمازیوں سے معذرت کرتے ہوئے اٹھ آئے اور اب چلچلاتی دھوپ میں گاؤں سے باہر جانے والے رستے پر تیزی سے چل رہے تھے۔ اس تبدیلی کی وجہ یہ تھی کہ 3 دن سے گاؤں والوں کی زبان پر کسی سائیں کے نام کے چرچے زور و شور سے ہو رہے تھے جو نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا اور اب گاؤں کے باہر ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ گاؤں کے سادہ لو لوگ سائیں کے آنے پر پرجوش ہو گئے تھے اور اب انہیں سائیں کی کرامات کا انتظار تھا۔ مولوی عبدالخالق نے جو ان کے کچے ایمان کو ڈولتے ہوئے دیکھا تو معاملے کی تحقیق کرنا ضروری سمجھا۔ وہ گاؤں سے کافی دور نکل آئے۔ کچی مٹی کے مکان بہت پیچھے رہ گئے تھے، بلا کی گرمی تھی۔ مولوی صاحب کا حلق پیاس سے خشک ہو گیا تو رک کر سانس بحال کرنے لگے، پھر سامنے چہرے پر آیا پسینہ خشک کرتے ہوئے آنکھوں پر ایک ہاتھ کا چھجا بنا کر اپنے سامنے دور تک دیکھا۔ خشک زمین پر ابھری لکیریں اس کی پیاس کی گواہی دیتی تھی اور ایک سوکھا درخت جس کی پھولی ہوئی بنجر شاخوں پر کوئی خشک پتا تک نہ تھا، مردہ زمین کے سینے پر یوں گڑا تھا جیسے وہ خود اپنے ہی حال پر نوحہ کنا ہو۔ دور تک پھیلا نیلا آسمان ایک دم صاف تھا جس پر سورج پیلے تھال کی طرح دہک رہا تھا۔ تحد نگاہ پھیلے اس منظر کی ویرانی کو اور بھی گہرا کر رہا تھا۔ وہ اکلوتا روح جو اس سوکھے درخت کے چھاؤں میں بیٹھا تھا، اس کے سیاہ کپڑوں پر مسافتوں کی گرد جمی تھی، سر کے بال لمبے اور گرد آلود تھے، بے ترتیب داڑھی جھاڑ کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ زمین پر بچھی ٹانگ کی ران پر تھا جبکہ دوسرا موڑ کر کھڑی کی ہوئی ٹانگ کے گھٹنے پر، سر پیچھے تنے سے ٹکا کر آنکھیں بند کیے وہ تپتی زمین پر اتنے سکون سے بیٹھا تھا جیسے صدیوں سے اس حال میں ہو اور صدیاں اسی عالم میں گزار دے گا۔ اس کے چہرے کے مبہم نقوش سے کرب و اذیت کی عجیب سی کیفیت جھلک رہی تھی۔ مولوی عبدالخالق نے بے ساختہ جھرجھری لی اور اس کی طرف چلنے لگے۔ درخت کے پاس پہنچ کر مولوی صاحب نے کچھ توقف کیا، پھر پکارا، بھائی، اور اسے منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھے گا، مگر اس کی پلکوں میں تو لرزش بھی نہیں ہوئی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ مخاطب کیا، کون ہو بھائی، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ایسا بیٹھا رہا جیسے کوئی آواز سنی ہی نہ ہو۔ مولوی صاحب انتظار کرتے رہے، پھر کہا، یہاں کو تو نہیں لگتے، پھر کیا خواہش ہے جو تمہیں یہاں کھینچ لائی؟ وہ اس کے پراگندہ لباس پر ایک نظر ڈال کر ہی سمجھ گئے تھے کہ وہ یہاں کا نہیں، تو پوچھ لیا۔ وہ آنکھیں کھولے بغیر بولا، بتا بھی دوں گا تو کیا کر لے گا؟ جو بھی میرے بس میں ہوا۔
मौलवी साहब उसके सामने ज़मीन पर बैठते हुए बोले तो उसने आंखें खोल दी मगर उन्हें नहीं देखा और आसमान पर नज़र जमाए कहने लगा, एक मुद्दत ख्वाहिश के पीछे भागा हूँ, लेकिन अब ख्वाहिश से भागता फिर रहा हूँ, मगर वो हैं कि जान ही नहीं छोड़ती। फिर उसने एकदम मौलवी साहब को देखा, तो कोई ऐसी जगह जानता है जहाँ मैं जा छुपूँ? मौलवी साहब ने उसे मुतहर्रम नज़रों से देखते हुए कहा, ओ झल्लिया, बंदा ख्वाहिश का घर है, ये बाहर खुली नहीं फिरती, आदमी के अंदर छुप के बैठ जाती है और तू अपने अंदर से छुपना चाहता है। अंदर को खुद से करीब ना समझ। वो तनबी के अंदाज में बोलता उन्हें अपनी सुर्ख आंखों से घूरने लगा। ये छल देता है, तू देखेगा तो करीब लगेगा, हाथ बढ़ाएगा तो कुछ हाथ नहीं आएगा। उसने हाथ बढ़ाया, फिर खाली हथेली आसमान की तरफ की और गमगीन आवाज़ में बोला, ये हाथ भर का फासला तो उम्र भर की मुसाफिर से ना मिटे। तुझे कैसे मालूम? मौलवी साहब की बात सुनी थी कि उस पर हैजान तारी हो गया। मैं सर पर दौड़ा हूँ इस सफ़र में, लेकिन मंजिल के बजाय हर कदम पे ठोकर मिली और मैं हर बार मुंह के बल ज़मीन पर जा गिरता, फिर फ़ौरन ही उठकर दौड़ने लगता, मगर 1 इंच का फासला भी तय नहीं कर सका। और अब जब मैं इस सफ़र से आजिज़ आ गया हूँ तो इसने ख्वाहिश को मेरे पीछे लगा दिया। जहाँ जाता हूँ पास चली आती हैं, लेकिन वो हाथ भर का फासला नहीं मिटता। उसकी आवाज़ में कसक थी। फिर वो अचानक ही आसमान की तरफ देखकर चिल्लाने लगा, मकर करता है मेरे साथ, फरेब देता है। कैसा खुदा है तू, बंदे को धोखा देता है, हंसता है मुझ पे, पागल है पागल। फिर वो मिट्टी और कंकरियाँ मुट्ठियों में भर भर कर आसमान की तरफ फेंकने लगा। ये ले, निकल यहाँ से, चला जा, नहीं ज़रूरत मुझे तेरी, मजाक उड़ाता है मेरा। मौलवी साहब लब भुंचे उसे देख रहे थे। इन्होंने उसे रोकने या काबू करने की कोशिश नहीं की। फिर एकदम से उनकी तरफ पलटकर बोला, तूने ये आवाज़ सुनी? वो आसमान पर बैठा मुझ पर हंस रहा है, खूब ऊंची ऊंची आवाज़ में। फिर उसने ढूंढ कर एक पत्थर उठाया और आसमान की तरफ उछाल दिया। तू चला जा, क्यों नहीं जाता यहाँ से? जा, चला जा, अकेला छोड़ दे मुझे। पत्थर उठा कर फेंकते उसे अचानक ही जाने क्या नज़र आ गया कि एक जानब नज़रें जमाए सहमे हुए अंदाज में वो पीछे को हटने लगा। वो ठोकर खा कर गिरा भी, मगर रुका नहीं और ज़मीन पर खुद को घसीटता दरख्त के तने से जा लगा। जाएं, चली जाएं, क्यों बार बार आ जाती हैं? खुदा के लिए चली जाएं। वो हाथ उठाकर हलाता जाने किससे जाने का कह रहा था। मौलवी साहब ने मुड़कर देखा भी, लेकिन उन्हें तो कोई नज़र नहीं आया। वो बस सतूर कहता जा रहा था, और कितना बर्बाद करेंगी मुझे, कितना सताएंगी, अब और बर्दाश्त नहीं होता। हसरत भरे लहजे में कहते उसने सर बाजू में छुपा लिया और बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। चली जाएं यहाँ से, चली जाएं। मौलवी साहब गहरी नज़रों से उसे देखते रहे, फिर उसे रोता बिलखता छोड़ गांव की तरफ चल पड़े। अगले दिन दरस के बाद मौलवी अब्दुल खालिक घर आए तो मुलानी जी से कहकर खाने की ट्रे तैयार करवाई। फिर उसे कपड़े से ढककर गांव से बाहर आए। दीनू तांगे वाला रोज़ की तरह सवारियां उतार कर दोपहर को खाना खाने को घर जा रहा था। मौलवी अब्दुल हक को देखा तो तांगा रोक लिया। सलाम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। घर जा रहे हो अलीमुद्दीन? वो मुअद्दब अंदाज में बोला। जी मौलवी साहब, पर आपका इरादा किधर को है? हुक्म हो तो छोड़ आऊँ। उसकी पुरखलूस पेशकश के जवाब में मौलवी अब्दुल खालिक मुस्कुराए और कहा, क्यों जहमत करते हो भाई, मैं तो बस जो मेहमान गांव के बाहर आकर ठहरा है उसे खाना देने जा रहा हूँ। साईं की बात कर रहे हैं? उसने कहा। फिर बोला, लेकिन वो तो चला गया। चला गया? मौलवी साहब हैरत से बोले, कहाँ चला गया? वो तो पता नहीं, पर कल शाम से उसे किसी ने नहीं देखा। मौलवी अब्दुल खालिक ने उसकी बात सुनी, फिर खुद कलामी करते हुए बोले, हैरत है, मुसाफिर के साथ जंजीर करने का वक्त आ गया है और वो भी तक भागता फिर रहा है। क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? वो खाक भी नहीं समझा। मौलवी साहब उससे ला ताल्लुक अपनी सोच में डूबे रहे। फिर नज़र उठाकर उसके उलझन भरे चेहरे को देखा और कहा, वो कहीं नहीं जा सकता अलीमुद्दीन, उसका सफ़र तमाम हुआ, अब वो जितना भी भाग ले उसे लौट कर यहीं आना है। अपनी बात कहकर वो वापसी के रास्ते पर पलट गए, लेकिन बेचारा दीनू कितनी ही देर बीच रास्ते में खड़ा उनकी बात से मतलब अखज़ करने की कोशिश करता रहा। अगले दिन फिर मौलवी साहब दर्स के बाद घर आए तो खाने की ट्रे बनवाकर हाथों में उठाए फिर से बाहर आ गए, मगर आज भी उन्हें ट्रे इसी तरह वापस ले जानी पड़ी। तीसरे दिन भी वो ट्रे लेकर गांव से बाहर निकल आए। वो दूर से ही देख चुके थे कि दरख्त के पास कोई नहीं था। उनके माथे पर शिकने उभर आई। आज वापसी पर कदम मोड़ते हुए उनके चेहरे पर तरद्दुद था। दीनू अपना तांगा लिए निकल रहा था। इस वक्त सवारियां भी उसके साथ थी। फिर भी मौलवी अब्दुल खालिक को देखकर उसने तांगा रोक लिया। कब तक उसका इंतज़ार करते रहेंगे मौलवी साहब? उस जैसे कि पैरों को वापसी का रास्ता नहीं पता। वो भेद से बोले,
تجھے کیا لگتا ہے حلیم الدین، وہ یہاں صرف صورت دکھانے آیا تھا؟ اس کا یہاں منزل سے طے ہے، اب چاہے اس کے پیروں کو واپسی کا راستہ نہ ملے۔ جس نے اس کی تقدیر لکھی ہے وہ خود اسے ہاتھ تھام کر یہاں لے آئے گا۔ وہ اپنی بات کہہ کر چلتے گئے اور دینو ایک بار پھر شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ کس سوچی پہ گیا دینو، چل پڑ، شامو شامے واپس بھی آنا ہے۔ پیچھے بیٹھے شخص نے اسے ٹھوکا دیا تو وہ چچ چچ کی آواز نکالتا ٹانگا بڑھا لے گیا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تو مولوی صاحب دکان بند کر کے بچوں کو پڑھتا چھوڑ مسجد آ گئے۔ وضو کر کے اذان دی، پھر با جماعت نماز کی امامت کروائی اور دعا مانگ کر تسبیح کے دانے گراتے گھر کی طرف چل پڑے۔ 14-15 سال کا لڑکا بھاگتا ہوا مولوی صاحب چلاتا ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے سنا تو رک گئے اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ قریب آیا تو پوچھنے لگا، کیا بات ہے منور علی؟ وہ اتھل بتل سانسوں کے بیچ میں ہی بولا تھا، دینو تانگے والا آپ کے مہمان کے ساتھ حکیم جی کی دکان پر بیٹھا ہے، اس نے کہا تھا آپ کو خبر دے دوں۔ مولوی عبدالخالق حیرانی سے کہنے لگے، میرا مہمان کون ہو سکتا ہے اور علیم الدین کو کہاں مل گیا؟ وہ تو نہیں پتا مولوی صاحب۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں، انہوں نے کہا اور حکیم جی کے مکتب کی طرف چل پڑے۔ ان کی پہلی نظر علیم الدین کے چہرے پر پڑی تھی اور دوسری لکڑی کے بینچ پر آنکھیں بند کیے لیٹے سائیں پر، جس کے چھالوں پر حکیم جی مرہم لگا رہے تھے۔ مولوی صاحب تیزی سے آگے آئے تھے۔ یہ تمہیں کہاں مل گیا علیم الدین؟ لاری اڈے پر سواریوں کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ مجھے ٹکٹ گھر کی دیوار کے ساتھ پڑا ہوا نظر آیا۔ پاس جا کے دیکھا تو بے ہوش تھا اور بدن ایسے تپ رہا تھا کہ ہاتھ نہ لگایا جائے۔ بس مولوی صاحب، پھر میں نے جیسے تیسے کر کے اسے ٹانگے پر ڈالا اور گاؤں پہنچتے ہی سیدھا حکیم جی کے پاس لے آیا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے علیم الدین سے بولے، جو اس سادہ سے جملے پر پھول کر کپا ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بہت کہنے کے باوجود بھی مولوی عبدالخالق نے اسے حکیم جی کی فیس ادا نہیں کرنے دی اور خود اپنی جیب سے پیسے نکال کر گلک پر بیٹھے شخص کو تھما دیے۔ یہ دوا 3 ٹائم سے کھلا دینا۔ چلتے ہوئے حکیم جی نے پڑیوں میں بند صفوف انہیں دے کر کہا۔ مولوی صاحب نے پڑیا لے کر انہیں سلام کیا، پھر سائیں کو بے ہوشی کی حالت میں ہی اٹھا کر دینوں کے تانگے میں ڈالے اپنے گھر لے آئے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے اور اندھیرا پھیلنے لگا۔ مولوی عبدالخالق اندر سے چھوٹا ٹیبل اٹھا کر لے آئے اور اس کے سرہانے رکھ کر مٹی کے تیل سے جلنے والا لیمپ روشن کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ ملانی جی بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے باہر آ گئی۔ یہ کسے اٹھا لائے ہو مولوی صاحب؟ انہوں نے اس مفلوک الحاق شخص کو دے کر اجنبی سے پوچھا۔ یہ ہمارا مہمان ہے، حلیے سے تو پاگل لگتا ہے، وہ فوراً بولی، پر باتوں میں سیانہ ہے، ہوش میں آئے گا تو خود دیکھ لینا۔ پر یہ ہے کون؟ وہ رج کر بولی تو مولوی صاحب جھنجھلاہٹ کے باوجود تحمل سے بولے، او کرموں والی، کہاں نہ مہمان ہے، اب زیادہ سوال مت کر اور جا کر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے کا انتظام کر، بیچارے کا جسم جہنم بنا ہوا ہے۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹمپریچر چیک کرتے ہوئے فکر مندی سے بولے۔ ملانی جی نے پھر کوئی سوال نہیں کیا اور ایک کٹورے میں پانی لے کر کسی پرانے کپڑے کو کاٹ کر اس کی پٹیاں بنائیں، مولوی صاحب کے پاس لے آئیں۔ مولوی صاحب نے کٹورا ان کے ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھا، پھر بڑی محبت سے اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگے۔ ساری رات مستقل مزاجی سے سائیں کے ماتھے پر پٹیاں رکھتے رہے۔ کچھ دیر کا بریک آیا بھی تو عشاء کی نماز کے لیے، مگر آج کی محفل انہوں نے برخاست کر دی۔ وہ کبھی اس کے ماتھے پر گیلی پٹیاں رکھتے، کبھی تولیہ بھگو کر اس کے پیروں کی جانب آ بیٹھتے۔ پاؤں کے چھالے پیر مسلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ گیلا تولیہ اس کے پیروں کے گرد نرمی سے لپیٹ کر ہلکے ہلکے ہاتھ سے دھیرے دھیرے دباتے جاتے کہ شاید اس طرح اس کے تندور کی طرح جلتے پاؤں کو راحت مل جائے۔ فجر کی نماز کے بعد مولوی صاحب تسبیح پڑھتے ہوئے گھر کی طرف چلے جا رہے تھے۔ گلی میں مڑتے ہی دیکھ چکے تھے کہ لکڑی کا دروازہ بھیڑا ہوا ہے، مگر وہ جانتے تھے دروازہ اندر سے مقفل نہیں ہوگا۔ دن کی روشنی میں اس دروازے پر کبھی مقفل نہیں چڑھا تھا۔ یہ بھی بڑی امام صاحب کی نصیحت تھی، اپنے دروازوں کو بند کر کے حاجت مندوں کی خودداری کا مذاق نہ اڑاؤ کہ وہ دروازہ بجا کر کھڑے تم سے آنت کی درخواست کرے، بلکہ چوکھٹوں کو کھلا رکھو تاکہ وہ سیدھے اندر چلے آئیں اور ان کی بے کسی کا حال کسی دوسرے پر اشکار نہ ہو۔ مولوی عبدالخالق نے دروازہ کھول کر اندر کچے صحن میں پاؤں رکھا ہی تھا کہ ان کے کانوں میں اس کے کراہنے کی آواز آئی۔ رات بھر وہ بے سدھ رہا، مگر اب نیم بے ہوشی کی حالت میں سر کو دائیں بائیں ہلا کر کراہ رہا تھا۔ یہ اس کی حالت میں بہتری کا اشارہ تھا۔ مولوی عبدالخالق مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئے اور جھک کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کرنے لگے۔ بخار کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ ملانی جی پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑا بہت ہوش تو آ ہی گیا ہے، اب کوشش کر کے دوا بھی کھلا دیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے ملانی جی سے کہنے لگے، دوا خالی پیٹ تو نہیں کھلا سکتا نا، پہلے اس کے کھانے کا بندوبست کرو۔ پھر کچھ سوچا اور بولے،
پتہ نہیں کب سے اس کے حلق میں کچھ نہیں گیا، کھانا کھا بھی پائے گا یا نہیں۔ ایک کام کرو حاجرہ، تھوڑا سا دودھ گرم کر کے لے آ اور اس میں چینی بھی ڈال دینا۔ جی مولوی صاحب۔ وہ صحن کے ایک جانب بنے باورچی خانے میں آ گئی جس کے گرد 4 دیواری ناپید تھی۔ یہ ایک اوپن کچن تھا جس میں موجود مٹی کا چولہا اوپلوں کی مدد سے سلگایا جاتا تھا۔ نیم گرم دودھ کو گلاس میں ڈالنے کے بجائے انہوں نے دوپٹے کے کونے سے ڈول کا ہینڈل پکڑ کر اٹھا لیا اور اسٹیل کا گلاس لیے صحن میں چلے آئیں۔ پاؤں مار کر دور رکھی پیڑھی کو انہوں نے چارپائی کے ساتھ کیا، پھر پیڑھی پر بیٹھ کر ڈول میں سے دودھ ہاتھ میں پکڑے گلاس میں ڈال کر مولوی عبدالخالق کو دیکھنے لگی، جو سائیں کا شانہ ہلا کر اسے اٹھ بیٹھنے کا کہہ رہے تھے، مگر وہ یوں ہی سر پٹک پٹک کر کراہتا رہا۔ تو مولوی عبدالخالق نے ایک ہاتھ سے اس کا بازو تھام کر دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے نیچے دیتے ہوئے اٹھا کر بٹھایا۔ مولوی عبدالخالق دھان پان سے آدمی تھے، پھر بھی عمر کافی ہو چلی تھی، جبکہ سائیں کو دیکھ کر ہی پتہ چلتا تھا کہ 30 کے آس پاس ہوگا، مگر خاک نوردی نے اس کے جسم میں ساری طاقت نچوڑ لی تھی۔ اسے اٹھا کر بٹھانے میں مولوی عبدالخالق کو بہت زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ وہ بیٹھ چکا تو مولوی عبدالخالق نے مولانی جی کے ہاتھوں سے گلاس لے کر اس کے ہونٹوں سے لگایا، مگر نیم بے ہوشی کے باوجود اس نے گلاس ہاتھ مار کر دور کر دیا، جس سے دودھ چھلک کر مولوی صاحب کے ہاتھ اور کپڑوں پر گرا تو وہ ڈپٹ کر بولے، تو بھی جھلنا ہی ہے، رازق سے جھگڑا سمجھ میں آتا ہے پر رزق سے کیا ناراضگی ہے، چل پی جا اب چپ چاپ۔ اس نے اپنی نیم منودہ آنکھوں سے انہیں دیکھا جس میں سرخ دوڑے ڈول رہے تھے۔ ان آنکھوں کی وحشتانہ دیکھ کر مولانی جی تو گھبرا ہی گئی، مگر مولوی عبدالخالق ذرا متاثر نہ ہوئے اور کہا، ایسے کیا گھورتا ہے؟ وہ چپ چاپ انہیں گھورتا رہا، حالانکہ آنکھوں کو مستقل کھلا رکھنے کے لیے اسے جدوجہد کرنی پڑ رہی تھی، پھر بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی پلکیں جھپک جاتی۔ یہ لے دودھ پی، پھر دوا بھی کھانی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر دودھ کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ اس بار اس نے مزاحمت نہیں کی، مگر کمزوری اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے کے لیے اسے ہر بار دوسرا گھونٹ پڑنے سے پہلے توقف کرنا پڑتا۔ جب وہ پورا گلاس خالی کر چکا تو مولوی عبدالخالق نے گلاس مولانی جی کو دے کر دودھ ڈالنے کا اشارہ کیا، پھر گلاس اس کے منہ سے لگایا تو اس نے گلاس اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دوسرا گلاس پہلے گلاس سے کم وقت میں ختم ہو گیا تھا۔ تیسرا گلاس بھر کر اسے پکڑاتے ہوئے انہوں نے ایک اور پڑیا کھول کر اس کے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا، یہ دوا ہے، کھا لے۔ اس نے بلا چونچ نہ کیے وہ پڑیا حلق میں جھاڑ کر چند گھونٹ بھرے، پھر گلاس لے کر واپس چارپائی پر گر سا گیا۔ وہ پورا دن اس نیم بے ہوشی کی کیفیت میں گزرا۔ رات ہوئی تو مولوی عبدالخالق اپنی چارپائی کو اٹھا کر اس کی چارپائی کے پاس لے آئے۔ ارادہ تھا کہ پچھلی رات کی طرح رات بھر جا کر اس کا خیال رکھیں گے۔ آدھی رات تک وہ جاگے، مگر اس عمر میں اتنی مشقت کی جسم اجازت بھی نہیں دیتا تھا، بلکہ ابھی کل کی تھکان باقی تھی۔ وہ تو کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کا ارادہ سے لیٹ ہی گئے تھے، پھر آنکھ لگ گئی۔ حسب عادت تہجد کے وقت آنکھ کھلی تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، گردن موڑ کے سائیں کی چارپائی پر نظر ڈالی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً بیرونی دروازے کی طرف دیکھا جو چوپٹ کھلا تھا۔ بڑی پکی ضد لگائی ہے، وہ بڑبڑائے، پھر اٹھ کر دروازہ بند کر کے صحن کی طرف آئے جہاں ہینڈ پمپ لگا تھا اور ایک ہاتھ سے پمپ چلاتے بالٹی میں وضو کے لیے پانی جمع کرنے لگے۔ دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد در سے فارغ ہو کر گھر لوٹے تو گرمی سے برا حال تھا، حالانکہ سر پر پہنی ٹوپی کے اوپر انہوں نے صافہ بھی لپیٹ رکھا تھا، پھر بھی لگ رہا تھا جیسے دماغ کھول رہا ہو۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے آواز لگائی، حاجرہ ایک گلاس پانی پلا دے۔ پانی لانے کا کہہ کر وہ رکے نہیں، صحن کے آخری بنے 2 کمروں میں ایک میں گھس کر اندر چارپائی پر بیٹھ گئے۔ بجلی کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ وہ تکیے پر رکھا پنکھا اٹھا کر ٹوپی اور صافہ سائیڈ میں رکھتے ہاتھ سے پنکھا جھلنے لگے۔ چند لمحوں بعد ہی مولانی جی ہاتھ میں گلاس لیے آ گئی۔ انہوں نے مولانی جی کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور منہ تک بھی لے گئے، لیکن ہونٹوں سے نہ لگا سکے۔ کمرے کی ٹھنڈی نیم تاریک فضا میں بیٹھے انہیں اس کا خیال آ گیا، جو اس تپتی دھوپ میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے خود کو جھلسا رہا ہوگا۔ کیا بات ہے مولوی صاحب، آپ پانی کیوں نہیں پیتے؟ انہیں سوچ میں گم دیکھ کر انہوں نے ٹوکا تو مولوی عبدالحق بڑبڑانے لگے، اسے بھی تو پیاس لگی ہوگی، اس کا بھی تو حلق سوکھتا ہوگا۔ کون مولوی صاحب، کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ نا سمجھی سے پوچھنے لگی، لیکن مولوی عبدالخالق جواب دیے بغیر ہی باہر نکل آئے، مٹکے سے پانی جگ میں انڈیلا اور گلاس پکڑ کر دروازے سے نکل گئے۔ انہوں نے دور سے ہی اسے درخت کے سائے میں بیٹھا دیکھ لیا تھا۔ اطمینان کا سانس لیتے انہوں نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ وہ سر جھکا کر بیٹھا انگلی سے زمین پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ جگ اور گلاس سامنے رکھتے وہ زمین پر بیٹھے تو اس کی تپش کا احساس ہوا۔ فوراً پیروں پر ہوتے ہوئے انہوں نے اسے دیکھا جو اس جھلتی ہوئی زمین پر اتنے اطمینان سے بیٹھا تھا جیسے ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھا۔
اس نے سر اٹھانے کی زحمت نہیں کی، بس پلکیں اٹھا کر ایک سرسری سی نظر ان پر ڈالی اور پھر سے اپنے مشغلے میں مشغول ہو گیا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، سورج سر پر چڑھ آیا، اس گرمی سے تو زمین خشک ہو جائے، تیرا حلق بھی سوکھ گیا ہوگا، چل 2 گھونٹ پانی پی لے۔ انہوں نے بہت پیار سے اسے بلایا تھا مگر اس نے توجہ نہیں دی۔ ظلم ہر حال میں برا ہے مگر اپنی ذات پر بدترین ہے، کیونکہ اپنی ذات پر کھایا جانے والا غم انسان کو بے حس بنا دیتا ہے، اور جو بے حس ہو جائے وہ انسان نہیں رہتا، آدمی ہو جاتا ہے۔ صرف آدمی ہونے سے بہتر ہے جانور ہونا۔ اپنے مرتبے کو پہچان، صرف آدمی ہونا قبول مت کر۔ دل جلے انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے انہوں نے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس ہاتھ میں لے کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لے پکڑ اور خود پر قہر نہ توڑ۔ اس نے ایک نظر ان کی بارش چہرے کو دیکھا، پھر ان کے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو اور گلاس ان کے ہاتھ سے لے لیا، مگر اس میں سے پانی پینے کے بجائے ہاتھ اونچا کر کے گلاس کو اتنا غور سے دیکھنے لگا جیسے وہ موٹیل کا گلاس کانچ کا ہو جس کے شفاف پیندے سے وہ پانی کا معائنہ کر رہا ہو کہ آیا پانی صاف بھی ہے یا نہیں۔ پھر اس نے بہت عجیب سی حرکت کی، آہستگی سے گلاس الٹتے ہوئے اس سے سارا پانی زمین پر گرا دیا۔ اس کے بعد گلاس نیچے رکھا اور اسی ہاتھ سے جگ اٹھا کر پانی گلاس میں انڈیلنے لگا۔ اس کے بعد گلاس کو اونچا کر کے زمین پر پانی گرا دیا اور پھر وہی حرکت دہرانے لگا۔ پھر تیسری بار اس نے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مولوی صاحب چپ نہ رہ سکے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آرزو کو خاک کر رہا ہوں، وہ ان کی طرف دیکھ کر بولا، پھر دوسرے ہاتھ میں گلاس اٹھا کر ان کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ جستجو کا برتن ہے اور انسان اس برتن کو آرزو سے بھر دیتا ہے۔ اس نے بولتے ہوئے گلاس پانی سے لبالب بھرا، مگر آرزو کی قسمت میں تکمیل نہیں، آرزو کی تقدیر ہے کہ خاک ہو جاتی ہے اور جستجو کا برتن خالی رہ جاتا ہے۔ اس نے جگ رکھ کر گلاس سیدھے ہاتھ میں لیا، پھر ہاتھ اونچا کرتے ہوئے دھیرے دھیرے پانی زمین پر گرا دیا اور خالی گلاس کو دیکھتا ہوا بولا، جتنی بار اس برتن کو بھرو گے یہ اتنی بار خالی ہو جائے گا۔ یہاں صدیوں سے یہی ہوتا چلا رہا ہے، جستجو باقی رہ جاتی ہے اور آرزو خاک ہو جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر محظوظ سی مسکراہٹ تھی مگر بولتے بولتے اچانک افسردہ ہو گیا۔ جستجو کا خالی برتن زیادہ وزن دار ہوتا ہے، وہ گلاس کو دیکھتے ہوئے تاسف بھری آواز میں بولا تھا، پھر جیسے اس کا دل اس کھیل سے اچاٹ ہو گیا، گلاس زمین پر لڑکھڑاتا جلال آواز میں گرج کر بولا، کیوں آتا ہے تو یہاں؟ مت آیا کر۔ مولوی صاحب ذرا متاثر نہ ہوئے اور گہری نظروں سے اسے بگڑے ہوئے چہرے کو دیکھتے رہے، پھر غمگین لہجے میں بولے، باہر کی آگ بس اسے نہیں جلاتی جس کے اندر آگ لگی ہو، تیرے اندر کون سی آگ ہے؟ اس کی آنکھوں میں قہر کی جگہ قرب نے لے لی اور اپنے سینے کو مسلتے ہوئے بولا، یہاں عشق کی بھٹی سلگ رہی ہے۔ اس کی آواز میں وہ آنچ تھی جیسے سچ مچ اس کا سینہ جل رہا ہو۔ پھر بے چارگی سے بولا، پر بجھنے پر اس کا دھواں نظر نہیں آئے گا، باہر آگ لگے تو شعلے بھڑکتے ہیں، دھواں اٹھتا ہے اور بربادی آنکھوں سے نظر آتی ہے، پر اندر آگ لگ جائے تو چنگاری بھی نہیں سلگتی اور سب کچھ خاک ہو جاتا ہے، کچھ باقی نہیں بچتا، اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہو پاتی کہ کیا کچھ تھا جو تباہ ہو گیا، اور تو اس خاک پر پانی ڈالنے لایا ہے۔ وہ تن سے بول کر مذاق اڑاتے لہجے میں کہنے لگا، مجھے جھلا کہتا ہے، نادان تو خود ہے، اس آگ کو بجھانے آیا ہے جو جلتی ہی نہیں صرف جلاتی ہی نہیں ہے۔ تیز لہجے میں بولتا وہ اچانک کھو سا گیا، ہلکی آواز میں کہنے لگا، وہ کہتی تھیں، عشق وہ آگ ہے جو جلائے تو راکھ نہیں کرتا، فنا کر دیتا ہے، جا چلا جا یہاں سے اور دوبارہ نہ آنا، یہاں فنا کا عمل جاری ہے۔ پھر انہیں نظر انداز کرتے وہ جنونی انداز میں انگلیوں کے ناخن سے زمین کھرچنے لگا۔ وہ پھر بھی بیٹھے اسے دیکھتے رہے کہ شاید وہ کچھ کہے، مگر وہ چپ ہی رہا تو مولوی صاحب اللہ اکبر کہتے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ گئے۔ نور الہدیٰ کے لیے دن رات کا فرق مٹ گیا تھا، انہوں نے خود کو بے تحاشا کام میں الجھا لیا۔ ایسے میں 2 گھڑی کی فرصت میسر آ جاتی تو خود بھی حیران ہونے لگتے، انہوں نے کب اس طرز پر زندگی گزارنا تھی۔ اس تیز رفتاری سے گھبرا کر وہ لندن سے پاکستان آئے تھے اور اب لگتا تھا وہ آنکھوں پر پٹی باندھے اندھا دھند دوڑتے چلے جا رہے ہیں، کدھر ہیں اور کدھر جا رہے ہیں کچھ خبر نہیں۔ ابھی گارمنٹس فیکٹری ڈھنگ سے اسٹیبلش بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ ٹیکسٹائل کے بزنس میں بھی آ گئے اور اب وہ ایکسپورٹ کے لیے پر تول رہے تھے۔ کارپوریٹ سیکٹر میں لوگ کہنے لگے تھے، نور الہدیٰ فاروقی ایک ہی جست میں میدان پار کر لینا چاہتے ہیں۔ کون جان پاتا کہ جو سودا انہیں چین نہیں لینے دیتا وہ تو کچھ اور ہی ہے، وہ تو خود ان کو ان کی یادوں سے بچانا چاہتے تھے جو ہر لمحہ ان کی گھات میں رہتی تھی۔
گھر سے باہر تو فرار کے کئی راستے تھے، لیکن گھر میں قدم رکھتے ہی اس کی یادیں انہیں نرگے میں لے کر بے بس کر دیتی۔ گھر لوٹنے کا خیال انہیں خوف زدہ کرتا تھا۔ وہ خود کو بے نام مصروفتوں میں الجھائے رکھتے تھے، مگر گھر تو لوٹنا ہی پڑتا ہے۔ انہوں نے انٹرنس کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھنا ہی تھا کہ نظر نہ چاہتے ہوئے بھی لاؤنج کے صوفے پر گئی۔ اس کی یادوں نے ان کی آنکھوں پر ملیحہ کے عکس کا پردہ ڈال دیا۔ اب انہیں دھندلی دیوار کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ انہوں نے انگلیوں میں دبا سگریٹ مسل کر بجھاتے ہوئے ایک جانب اچھال دیا۔ ایک تم جو نہیں تو لگتا ہے کچھ نہیں۔ اس شخص کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہر روز کی طرح یہ الفاظ دہرائے، پھر دروازے کے آگے بنے اسٹیپ پر بیٹھے اور دونوں ہاتھوں پر سر گرا دیا۔ صاحب، بہت دیر گزر گئی تھی۔ جب بہادر کی آواز پر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کھانا لگا دوں؟ انہیں بے ہوش دیکھ کر بہادر نے پوچھا تھا۔ وہ کہنا چاہتے تھے کہ انہیں بھوک نہیں ہے، پھر خیال آیا کہ بھوک تو صبح بھی نہیں تھی، پر انہوں نے ناشتہ کیا تھا۔ کل رات کا کھانا بھی بھوک کے بغیر کھا لیا تھا، بلکہ ملیحہ کے انتقال کے بعد زبان کی بھوک پیاس مر گئی تھی۔ اب وہ بھوک لگنے پر نہیں، گھڑی دیکھنے پر کھانا کھاتے تھے۔ اور صرف یہی کیوں، ان کا تو ہر احساس مر گیا تھا، بلکہ کبھی کبھی تو محسوس کرنے لگتے کہ جیسے وہ خود ہی مر گئے ہیں، مگر وہ پھر بھی جیے جا رہے تھے۔ کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا کھا لیتے، رات ہو جاتی تو آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹ جاتے۔ نیند آئے نہ آئے کیا فرق پڑتا ہے، زندگی کو خود پر فرض کیسے کرتے ہیں یہ تو نور الہدیٰ نے اب جانا تھا۔ لگا دو۔ کچھ توقف کے بعد انہوں نے یوں سوچ کر جواب دیا جیسے بہادر نے کوئی مشکل سوال پوچھ لیا ہو۔ وہ اٹھ کر فریش ہونے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ فریش ہو کر کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ ڈائننگ روم میں چلے آئے۔ بہادر بڑی خاموشی سے کھانا لگا رہا تھا۔ کیا بات ہے بہادر صاحب، آج کل کھانا کھا رہے ہیں؟ وہ پہلے جیسی بشاشت سے بولے۔ بہادر نے ہاتھ روک کر اجنبی سے انہیں دیکھ کر کہا، نہیں تو پھر تمہاری آواز کیوں کم نکلتی ہے؟ میں تو سمجھا تھا توانائی کے اسراف سے پرہیز کر رہے ہو، ورنہ تمہارے بولنے کی رفتار سے تو ملیحہ جیسی کول مائنڈڈ لڑکی بھی غصے میں آ جاتی تھی۔ ملیحہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی ان کا لہجہ سرسری سا تھا، لیکن بہادر ملیحہ کا نام سن کر ہی اداس ہو گیا۔ اسی لیے تو بولتا تھا صاحب، شرارت کرتا تھا ان سے، اور بی بی صاحب بھی جانتی تھی، پھر بھی کبھی مذاق کرنے سے نہیں روکا۔ بہت اچھی تھی وہ، مجھے بہت یاد آتی ہیں۔ پھر خیال آتا ہے ہم تو نوکر ذات ہیں، کرنل صاحب کی تو بیٹی تھی، وہ انہیں کتنا یاد کرتے ہوں گے۔ ہر وقت تو بی بی صاحب کی تصویر دیکھ کر روتے رہتے ہیں۔ ملک صاحب اتنا سمجھاتے ہیں، صبر کرنے کو کہتے ہیں، پر صبر بھی تو ایک دم سے نہیں آ جاتا۔ ایک ہی تو اولاد تھی ان کی، وہ بھی نہیں رہی۔ ان کے دل پر جو گزرتی ہوگی وہ تو وہی جانے۔ اماں کہتی ہیں اولاد کا دکھ قبر تک ساتھ جاتا ہے، اللہ ان کے حال پہ رحم کرے۔ اس نے جھرجھری لی اور کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ اپنے آگے رکھے کھانے کو گھورتے ہوئے نور الہدیٰ کے اندر بے چینی کو بہادر نے انجانے میں ہی ہوا دے دی تھی۔ بہادر؟ جی صاحب۔ وہ برتن رکھ کر کچن میں جا رہا تھا۔ نور الہدیٰ نے اس کا نام پکارا تو پلٹ آیا۔ بابا جان نے کھانا کھایا تھا؟ نہیں صاحب، وہ تو صبح سے دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں، دروازہ بجانے پر بھی نہیں کھولا۔ کھانا کیا کھائیں گے؟ ان کی بے چینی پریشانی میں بدل گئی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے سرزنش کرتے ہوئے نور الہدیٰ فوراً اٹھ گئے، لیکن بابا جان کے دروازے کے باہر کھڑے وہ دستک کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا پائے۔ پیچھے ہٹتے ہوئے انہوں نے بہادر کو اشارہ کیا۔ اس نے آگے آ کر دروازہ بجانے کے ساتھ ہی آواز لگائی، دروازہ کھولیے کرنل صاحب، مگر دروازہ نہ کھلا، نہ ہی اندر سے کوئی آواز سنائی دی۔ اس نے پھر دستک دی، دروازہ کھولیے۔ اس بار بھی جواب نہیں آیا۔ نور الہدیٰ کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ بہادر جاؤ اور کمرے کی چابی لے کر آؤ فوراً۔ وہ سر ہلا کر چابی لانے چلا گیا۔ نور الہدیٰ نے پریشانی میں ہی دروازے کے آگے 2-3 چکر کاٹے، پھر مضطرب ہو کر دروازہ بجا ڈالا۔ بابا جان دروازہ کھولیں۔ ملیحہ کی ڈائری کو سینے سے لگائے روکنگ چیئر پر نیم دراز بابا جان سختے کسی حالت میں آتش دان کے اوپر لگی ملیحہ کی تصویر کو دیکھتے جا رہے تھے۔ بہادر کے دروازہ بجانے اور پھر دروازہ کھولنے کے لیے کہتی ہوئی اس کی آواز کو سن کر بھی ان کے جسم میں کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ کچھ پل کے توقف سے دوبارہ دستک ہوئی، ساتھ نور الہدیٰ کی آواز بھی سنائی دی، نور الہدیٰ۔ ان کے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ ملیحہ کی ڈائری کو سنبھال کر وہ تیزی سے اٹھے اور دروازہ کھول دیا۔ ملیحہ کی موت کے بعد آج نور الہدیٰ دوسری بار ان کے دروازے تک آیا تھا۔ بابا جان ایسے ان کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے بیٹا پردیس سے لوٹا ہو۔ آؤ بیٹا اندر آ جاؤ۔ اندر آنے کا کہتے ہوئے وہ انہیں راستہ دیتے ہوئے سامنے سے ہٹ گئے۔ انہیں اپنی طرف بے تابی سے دیکھتا پا کر نور الہدیٰ کا دل بھی پگھلنے لگا۔ انہیں اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہا کہ وہ تو باپ کے سائے سے محروم ہو گئے تھے، مگر بابا جان نے ان کی اس محرومی کو ان کی زندگی میں ٹکنے نہیں دیا۔
ان کا جی چاہا کہ بابا جان سے لپٹ جائے کہ تبھی وہ نور الہدا کو راستہ دینے کے لیے ان کے سامنے سے ہٹے تھے اور ملیحہ کی تصویر نور الہدا کے سامنے آ گئی۔ پل بھر میں ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ انہوں نے کمرے میں قدم نہیں رکھا، دروازے میں کھڑے کھڑے ہی انہوں نے نظروں کا زاویہ بدل کر بابا جان کو دیکھا۔ انہیں موت سے چند لمحے پہلے ملیحہ کی نم پلکوں کی لرزش یاد آئی۔ بابا جان کے متررم آنکھوں پر انہیں رحم کیسے آتا؟ اپنی اس حالت کے لیے خود ہی ذمہ دار ہیں۔ بابا جان کے تھکے ہوئے وجود پر ایک نظر ڈال کر انہوں نے سوچا، یہ کیا بچوں جیسی حرکت تھی؟ وہ بولے تو آواز میں وہ نرمی غائب تھی جو کبھی ان کے لہجے میں ہوا کرتی تھی۔ کیا تم جانتے ہو نور الہدا کہ کسی مجرم کو سزا دینے سے پہلے اس کا منہ کالا کر کے چوراہے پر کیوں گھمایا جاتا ہے؟ ان کی بات سن کر بابا جان عجیب سے لہجے میں بولے۔ کچھ پل وہ نور الہدا کی طرف سے کسی استفسار کے منتظر رہے، پھر کہا، کیونکہ اپنے ماتھے پر اپنے جرم کی سیاہی لے کر لوگوں کا سامنا کرنا سزا پانے سے بھی کٹھن ہے۔ آپ کے پچھتاوے کسی چیز کا مجداوا نہیں کر سکتے۔ ان کی بات پر وہ متنفر سے بولا تھا، جانتا ہوں، اور یہی احساس تو پچھتاوے کو اور ہوا دے رہا ہے کہ میں چاہے جان دے ڈالوں، میری بیٹی کی جان واپس نہیں آئے گی۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولے، پھر ملتجیانہ انداز میں کہا، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ نور الہدا سرد لہجے میں بولے، میری معافی ملیحہ کی معافی سے مشروط ہے۔ جائیے، جا کر اپنی بیٹی سے معافی مانگیں، اگر اس نے معاف کر دیا تو میں بھی کر دوں گا۔ سر جھکائے بابا جان بے بسی کی انتہا پر پہنچ گئے۔ ایک بات اور، انگلی اٹھا کر نور الہدا کہنے لگے، برائے مہربانی آئندہ اس قسم کی حرکت کر کے مجھے پریشان مت کیجیے گا۔ پھر ان کا رد عمل دیکھنے کے لیے وہ رکے نہیں۔ ان میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ بابا جان کے کھنڈر ہوئے وجود کو ایک سیکنڈ بھی اور دیکھ پاتے۔ اپنے کمرے میں آ کر چپل اتارے بغیر بیڈ پر گر گئے اور آنکھیں بند کر لی۔ آنسو ان کی آنکھوں کے کونوں سے نکل کر کن پٹیوں پر بہتے چادر میں جذب ہوتے گئے۔ محبتوں کا حسن اسی صورت قائم رہتا ہے جب یہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایک ہی سفر پر گامزن ہوں، لیکن اگر محبتیں آپس میں نبض آزما ہو جائیں تو بڑی تباہی لاتی ہیں۔ انہی مارکوں نے ملیحہ کی زندگی تباہ کی تھی اور اب نور الہدا کے در پہ تھی۔ محبت کا سحر ہو یا قہر، بچ پانا آسان نہیں۔ مولوی عبدالخالق اس کے پاس سے اٹھ تو آئے مگر دوبارہ اس کے پاس جانے سے خود کو روک نہ پائے۔ انہیں اس میں عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی۔ اس کے لیے انہیں اپنے سینے میں باپ جیسا گداز محسوس ہوتا تھا، حالانکہ اس کا انداز ہنوز وہی تھا۔ کبھی تو وہ مولوی صاحب کو اس طرح نظر انداز کرتا جیسے ان کی موجودگی سے یکسر لا علم ہو، کبھی جنون میں چلانے لگتا، کبھی مغمور سا جانے کیا بڑبڑاتا۔ مولوی صاحب نے کبھی اس کی کسی کیفیت میں دخل اندازی نہیں دی۔ وہ ایک سامع کی حیثیت سے اس کے پاس آتے تھے اور اس کی بے ربط باتوں کو دھیان سے سنتے جیسے وہ کوئی اہم بیان دے رہا ہو، اور اگر اس کا ایک بھی پوائنٹ مس ہو گیا تو کوئی گڑبڑ ہو جائے گی۔ پھر تنہائی میں اس کی باتوں کو سوچتے ہوئے الجھنے لگتے۔ اس کے ذہن میں پڑی گرہ کو کھولنے کے لیے کوئی سرا ہاتھ نہیں دکھائی دے رہا تھا، مگر وہ صبر کے ساتھ بڑے غیر محسوس انداز میں اپنی تلاش جاری رکھے ہوئے تھے۔ تو پھر آ گیا؟ اس نے مولوی عبدالخالق کو دیکھا تو گھورا۔ لہجہ ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو، بڑا ڈھیٹ ہے۔ مولوی صاحب اس کے لہجے کو محسوس کر کے مسکرائے، کیا کریں، دل لگ گیا ہے تیرے ساتھ، جب تک 2 گھڑی تیرے ساتھ نہ بیٹھ جاؤں چین ہی نہیں پڑتا۔ صاف لگ رہا تھا وہ اس کی شکل کو دیکھ کر محظوظ ہو رہے تھے۔ اس نے تپ کر رخ پھیر لیا تو مولوی صاحب مسکراتے ہوئے بولے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے تیرا بھی دل لگ گیا ہے۔ کہاں تو صحرا نوردی کو نکلا تھا اور اب 4 مہینے ہو گئے ہیں پر یہاں سے ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں دل لگا کر نہیں، تھک کر یہاں بیٹھا ہوں۔ اس کے لہجے میں درد بولنے لگا۔ سکون کی تلاش میں ذرا چھان مارا مگر وہ تو جیسے کائنات میں ناپید ہو گیا ہے۔ پھر تلاش کا کیا فائدہ جب سکون ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا؟ جو چیز ڈھونڈنے سے نہ ملے مانگ لینی چاہیے۔ ایک مہرہ جو ان کے ہاتھ آیا تھا تو مولوی صاحب نے بساط بچھانے میں دیر نہیں کی۔ کس سے مانگوں؟ اس نے پوچھا، ساتھ ہی ان کے متوقع جواب کو سوچ کر اس کی تیوریاں بھی چڑھ گئی۔ اللہ سے۔ ان کے لہجے میں سکون تھا۔ اس کی آنکھیں آگ اگلنے لگی۔ جو مانگا وہ دیا نہیں، اب اور کیا مانگوں؟ اس نے بفر کر کہا، پھر کرب سے آنکھیں میچ کر سر پیچھے درخت کی تنے سے ٹکا دیا۔ پر میں تو اس پر بھی راضی تھا، کوئی شکایت نہیں کی۔ ہاں، مگر دونوں ہاتھ اٹھا کر سکون مانگا تھا، وہ بھی اپنے لیے نہیں، ان کے لیے۔ پر اس نے کیا کیا؟ اس نے تڑپ کر آنکھیں کھولتے ہوئے گردن سینے سے ٹکائی اور سر کو دائیں بائیں جھٹکنے لگا۔ اب کچھ نہیں مانگوں گا، اب کبھی کچھ نہیں مانگوں گا، وہ بڑبڑایا، پھر جھٹکے سے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھتا ہوا دھاڑنے لگا۔ تو سن رہا ہے؟ نہیں آؤں گا تیرے در پر، تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے تجھ سے کچھ چاہیے بھی نہیں، میرا کوئی ناطہ نہیں تجھ سے۔ مولوی صاحب کو اس پر ترس آنے لگا۔ او جھلیا، حکیم سے تو دشمنی کر لی تو نے، اب تیرے زخم کیسے بھریں گے؟ مگر وہ ان کی طرف سے غافل ہو چکا تھا۔
मौलवी साहब ठंडी सांस लेकर रह गए। अब चलता हूँ और देख के खाना रखा है, जी करे तो खा लेना, पर खबरदार जो तूने उठाकर फेंका, रिस्क की बेअदबी होती है। साइड में रखी ट्रे की तरफ इशारा करके वो जिस तरह से बोले थे, लग रहा था कि साई ने यह काम बहुत दफ़ा किया है। एक आखिरी नज़र उसके सर पर डालकर उठ गए। फिर दूसरे ही कदम पर उन्होंने ट्रे को उठाकर पटकने की आवाज़ सुनी। इन्होंने पलट कर देखा। वो चेहरे पर सख्ती लिए किसी गैर मुरई नुक्ते को घूर रहा था और उसके सामने ट्रे खाने समेत उल्टी पड़ी थी। इन्होंने बेबसी से उसे देखा। फिर ट्रे सीधी करके वो जितना खाना उठा सकते थे उठाकर ट्रे में डाला। उसके बाद इधर उधर पड़े बर्तन समेट कर ट्रे पे रखे और नाराज़गी से बोले, यही काम करना है तो कल से खाना नहीं लाऊंगा, रह भूखा। वो खफा खफा से उठकर चल पड़े, मगर अगले दिन वो अपने साथ खाना लाना ना भूले। मुल्क के एक नामवर और बाअसर बिजनेसमैन इकबाल यज़दानी की तरफ से पीसी के लाउंज में ज़बरदस्त डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें शिरकत के लिए मसूल होने वाले दावतनामों को शहर की बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस अपने लिए आज़ाद समझ रहे थे। और कौन नहीं जानता था कि एलीट क्लास डिनर्स पार्टीज़ मौके की मुनासबत से नहीं बल्कि मौके की तलाश में दी जाती हैं। नूरुल हुदा की मौके की तो नहीं मगर मसरूफियत की तलाश अब अक्सर रहा करती थी, और आज तो वजह यह भी थी। वो हमेशा की तरह एहतमाम से तैयार हुए वक्त पर ही पहुंच गए, मगर VIPs की आमद तो तखीर से हुआ करती है। इकबाल यज़दानी नूरुल हुदा के टेबल पर बैठे हस्बे आदत फुलझड़ियाँ छोड़ रहे थे। नूरुल हुदा वाकई इनकी बातों को एंजॉय कर रहे थे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर की आमद का शोर उठा और वो उन्हें वेलकम करने के लिए उठ गए। अरे वो नूरुल हुदा फारूकी है ना, भला ये यहाँ क्या कर रहे हैं? नवीद अख्तर की नज़र क्रीम कलर के सूट में मलबूस नूरुल हुदा पर पड़ी तो साथ बैठे इकबाल यज़दानी से बोले। इन्होंने कहा, कमाल करते हैं नवी साहब, हमने बुलाया है तो यहाँ नज़र आ रहा है। कमाल तो आपने किया यज़दानी साहब, ये लड़का जिसे बिज़नेस फील्ड में आए जुमा 8 दिन भी नहीं हुए, आप इसे पर्सनली इनवाइट कर रहे हैं। उनके लहजे में नूरुल हुदा की तहकीर के साथ साथ इकबाल यज़दानी के लिए तंज भी था, जिसे महसूस करके भी उन्होंने बुरा नहीं माना बल्कि हंस कर बोले, यही सोचिए नवी साहब, अगर हमने बुलाया है तो इस लड़के में कुछ खास भी होगा। क्या खास हो सकता है इस कल के बच्चे में? वो बस सतूर तंज कर रहे थे। खासियत की बात की आपने तो क्या ये खासियत कम है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर उसे उसके नाम से जानता है। वो अपनी शुगुफ्तगी भरे अंदाज में उनके तंज का जवाब देकर बोले थे और इस बर्जस्तगी पर एक ज़ोरदार कहका गूंजा था। साथ वाले टेबल पर बैठी लड़कियां बासानी इस गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद हो रही थीं और वो भी उनके जुमले पर मुस्कुराने लगी। इकबाल अंकल तो नूरुल हुदा से बड़े इम्प्रेस लग रहे हैं। एक ने मुस्कुराहट रोककर तबसरा किया तो दूसरी बोली, सिर्फ इकबाल अंकल ही क्यों, इकबाल अंकल की बेटी भी नूरुल हुदा फारूकी से काफ़ी मुतासिर हैं, क्यों मरियम? शरारत से कहते हुए उसने साथ बैठी लड़की को ठोका दिया, जिसकी नज़रें मुस्तकिल नूरुल हुदा पर जमी हुई थी। अपनी फ्रेंड्स की बात पर मुस्कुराते हुए उसने कॉफ़ी का घूंट भरा, फिर कप नीचे रखकर दोबारा नूरुल हुदा को देखने लगी तो ब्लू इवनिंग गाउन में मलबूस लड़की मसनूई फिक्रमंदी से बोली, कंट्रोल योर सेल्फ मरियम, तुम कहाँ इस ज़ाहद खुश्क के चक्कर में पड़ रही हो जो किसी को भाव ही नहीं देता। वैसे भी सुना है मसूफ लैंडलॉर्ड हैं और ये ज़मींदार किस्म के लोग ज़रा टेढ़ी खीर होते हैं। मैं भी यही सोच रही हूँ कि ये शख्स मुझे इस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, शायद पास जाऊँ तो कुछ पता चले। पुरसोच अंदाज में कहकर वो उठ खड़ी हुई तो इस लड़की ने उसका बाजू पकड़कर रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? उसने एक अदा से इस शानोब से ज़रा नीचे लटकते बेहद स्याह बालों को झटक कर कहा, नूरुल हुदा के पास। फिर चंचल सी मुस्कुराहट के साथ अपना बाजू छुड़ाकर उसी हाथ से उसका गाल थपकती हाई हील से खटखट का शोर जगाती नूरुल हुदा के टेबल के पास आकर खड़ी हो गई। फिर बड़े दिलावेज अंदाज में नूरुल हुदा से मुखातिब हुई, गुड इवनिंग मिस्टर फारूकी। नूरुल हुदा अपने साथ बैठे लोगों से बातों में मसरूफ़ थे। वो चौंक गए। वो स्याह आंखों में शोखी लिए ज़ेरे लब मुस्कुराती अपना दायां हाथ बढ़ाए खड़ी थी। नूरुल हुदा ने बैठे बैठे ही उसे गुड इवनिंग कहा और उसका कोमल सा हाथ पल भर को थाम कर छोड़ दिया। आई एम मरियम यज़दानी, डॉटर ऑफ इकबाल यज़दानी। वो खुद ही अपना तारुफ करवाने लगी तो नूरुल हुदा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई नूरुल हुदा। वो एकदम ही मिस्टर फारूकी से नूरुल हुदा पर आ गई। फिर बेतकल्फ़ी से कहा, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? मेरा ख्याल है हम इस वक्त भी बात कर रहे हैं। उनकी बात पर वो बेसाख्ता हंस पड़ी। मुझे हाजिर जवाब लोग पसंद हैं। नूरुल हुदा ने उसकी डिप्लोमेटिक स्टाइल को महसूस किया, मगर उनकी मेज़बान की बेटी थी, यानी इस लिहाज से खुद भी वो मेज़बान थी, तो नूरुल हुदा इस वक्त उसके मेहमान, उन्हें मना करना अच्छा नहीं लगा तो वो उठकर उसके साथ साथ चलते बाहर खुली फ़िज़ा में आ गए। हाँ तो अपने बारे में कुछ बताइए। चलते हुए वो उनके सामने आकर खड़ी हुई।
جیسے ان پر اپنی موجودگی کو جتا رہی ہو، جو اس کے ساتھ چلتے ہوئے بھی اس سے بے نیاز لگ رہے تھے۔ نور الہدیٰ اسے دیکھ کر مسکرائے۔ نام تو آپ جانتی ہیں، اور کیا بتاؤں؟ نام سے کچھ زیادہ نہیں جانتی، اس لیے جو دل کرتا ہے بتا دیجئے۔ نام سے زیادہ جان کر آپ کریں گی بھی کیا؟ وہ گریزہ ہوا۔ جان پہچان بڑھاؤں گی۔ مریم کی بات پر نور الہدیٰ نے اس کی طرف دیکھا اور اندازہ لگانے لگے کہ اس نے بے ساختگی میں یہ بات کہی ہے یا وہ بے باکی کی حد تک صاف گو ہے، اور وہ ان کی سوچوں سے بے نیاز کہتی جا رہی تھی۔ اینی وے، آپ اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتے تو نہ صحیح، کم از کم میرے بارے میں کچھ پوچھ سکتے ہیں۔ بتائیے، اس کے اصرار پر نور الہدیٰ نے کہا، اور وہ بتانے لگی۔ تھوڑی سی ضدی ہوں، تھوڑی سی موڈی ہوں، اور ہاں، بزنس سے مجھے ذرا دلچسپی نہیں ہے، مگر پاپا کے کہنے پر میں نے بھی ہارورڈ یونیورسٹی سے MBA کیا ہے۔ وہ بولے جا رہی تھی اور نور الہدیٰ کو اس کی بولڈنس اچھی تو لگی تھی، مگر وہ اس کا مقصد سمجھ کر اندر سے ہوشیار ہو گئے تھے۔ لندن کے آزاد فضاؤں میں رہتے ہوئے انہیں اس طرح کی تیز تراری کا کئی بار سامنا ہوا تھا۔ وہ اس طرح کی بولڈ لڑکیوں سے جان چھڑانے میں ماہر ہو چکے تھے۔ وہ کوئی فرشتہ صفت انسان نہیں تھے، ہاں، مگر اتنا ضرور تھا کہ وہ اس طرح کی فضولیات سے ہمیشہ بچتے ہی رہے تھے۔ آج تو کوئی ان کے دل تک پہنچ نہیں پائی تھی، اور جو پہنچی اس نے محبت کو ان کے لیے اس طرح عبادت بنا دیا کہ نور الہدیٰ اسے پانے کی خواہش بھی نہ کر سکے۔ آپ سے بات کر کے اچھا لگا، لیکن اب اجازت دیجیے، مجھے جانا ہوگا۔ نور الہدیٰ نے اسے جان چھڑانی چاہی۔ ادھر وہ سمجھ کر اور بھی حیران ہو کر بولی، ایکسکیوز می، آپ کو یہاں ڈنر پر بلایا گیا ہے اور آپ ڈنر کیے بغیر جانا چاہتے ہیں؟ مجبوری ہے، مجھے ایک بے حد ضروری کام سے جانا ہے۔ روانی سے جھوٹ بولتے ہوئے انہیں وہ لڑکی یاد آ گئی جس کے لیے انہوں نے جھوٹ بولنا سیکھا تھا، اور ان کے چہرے پر یاسیت ابھر آئی، جسے محسوس کر کے مریم نے روکنے پر اصرار تو نہیں کیا، مگر اگلی ملاقات طے کرنے سے خود کو روک نہ پائی۔ 10 دن بعد نیو ایئر نائٹ ہے، تو ہم نیو ایئر نائٹ میں مل رہے ہیں، ڈن؟ کہہ کر اس نے وعدہ لینے کے لیے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ نور الہدیٰ نے اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر بولے، بائے۔ پھر فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ کر پلٹے اور اندر جا کر کسی کو اپنے جانے کی اطلاع دیے بغیر وہ پارکنگ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ مریم حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ اتنے آرام سے اس کی انسلٹ کر کے چلے گئے ہیں۔ پھر ایک دم ہی اسے نور الہدیٰ پر غصہ آیا اور وہ پیر پٹک کر اندر چلی گئی۔